السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فائزہ افتخار کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے یہ خواب جو کومپل ہیں۔ 2004 میں یہ ناول آیا تھا اور یہ ناول بہت ہی اچھا ناول ہے، بہت 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 ہی اچھا ناول ہے۔ ٹپیکل ناول نہیں ہے، رومانس اس میں نہیں ہے، کوئی لو سٹوری نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ مجھے لگتا ہے سب کو پڑھنی چاہیے۔ بہت ہی خوبصورتی سے لکھا گیا یہ ناول ہے اور بہت اچھا اس میں سبق ہے، بہت بہت زیادہ ریئلٹی کے قریب ہے، بہت زیادہ۔ مجھے امید آپ کو اچھا لگے گا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ آپ کی بیوی امید سے ہے، مبارک ہو۔ لیڈی ڈاکٹر کے یہ الفاظ میرے لیے غیر متوقع تھے۔ میں الجھن بھرے انداز میں اس کی مسکراہٹ کھوجنے لگا، کہیں اس پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے پیچھے کوئی تمسخر تو نہیں، ہم دونوں کا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا۔ کیا ہوا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ پہلا بیبی ہے نا یہ آپ کا؟ اس نے میری حیرت بلکہ بے پناہ حیرت کو نوٹ کر کے سوال کیا۔ خوشی؟ میں نے اس سے نہیں، خود سے سوال کیا۔ آپ کو پورا یقین ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ رپورٹس تو یہی کہہ رہی ہیں مسٹر رضا۔ اس کی پیشہ ورانہ خوش خلقی ذرا خفیف سی ہو گئی۔ قدرے سخت لہجہ اپناتے ہوئے اس نے اگلے مریض کو اندر بلوانے کے لیے بیل بجا دی۔ ضروری نہیں کہ ہر بار خاتون کے ساتھ ایک جیسی علامات نمایاں ہوں۔ آپ کی مسز خاصی کمزور ہیں، نارمل حالات میں شاید ان کی علامات بھی نارمل ہوتی، یعنی متلی، چکر آنا وغیرہ، لیکن ایک تو یہ اینیمک ہیں، ان میں ہیموگلوبن بہت کم ہے، دوسرا ان کا بیبی کنسیو کرتی خطرناک حد تک لو رہنے لگا ہے، اس لیے پریگننسی کی نارمل حالات پر ان کی کمزوری غالب آ گئی۔ یہ کچھ وائٹامنز لکھ دی ہیں میں نے، ان کا باقاعدگی سے استعمال کرائیے، غذا کا خاص خیال رکھیے، پھل، دودھ اور جوس وغیرہ روزانہ کی خوراک میں شامل رکھیں، آرام کا دھیان رکھیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ ذہنی سکون دینے کی کوشش کریں۔ اس نے ایک ہی سانس میں کئی احتیاطی تدابیر گنوا دیں۔ اور آپ بیبی؟ اب کہ وہ میرے برابر میں بیٹھی زینب کی جانب متوجہ ہوئی تو مجھے بھی اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے گردن موڑ کے اسے دیکھنا چاہا۔ سیاہ چادر کے حالے میں سمٹی ہوئی، کچھ گھبرائی، زیادہ شرمائی سی زینب میری بنسبت نہ تو حیران تھی نہ پریشان۔ میرے لیے تو یہ خبر اچانک اور غیر متوقع تھی، لیکن شاید اسے کچھ اندازہ تھا اپنی بدلتی حالت کا، اس لیے تو خود زور دے کر مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا تھا۔ میں تب بھی اس کا مطلب نہ سمجھا۔ ہاں، البتہ اس بات پر حیرت ضرور ہوئی تھی کہ کسی تکلیف اور بیماری کو خاطر میں نہ لانے والی زینب خود ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ رہی ہے، ورنہ شدید فلو، تیز بخار یا گلے کے انفیکشن میں بھی وہ بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے گھریلو ٹوٹکوں اور دوشاندے وغیرہ سے کام چلایا کرتی، اور اب صرف تھکن، چکر آنے اور دل گھبرانے جیسی علامات سے گھبرا کر ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ رہی ہے۔ شاید میں کچھ اور دن ٹالتا رہتا، مگر کل جب وہ کپڑے استری کرتے کرتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی تو مجھے اسے یہاں لانا ہی پڑا، اور جب ڈاکٹر نے کئی ایک ٹیسٹ ایک ساتھ لکھ کر دیے تو مجھے بھی تشویش سی ہوئی کہ اسے ایسی کیا بیماری لگ گئی، اور آج ان ٹیسٹوں کی رپورٹ جو کچھ کہہ رہی تھی اس پر میں سن کے بھی یقین نہ کر پا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر زینب کے چہرے کو کھوجا، وہ بہت مطمئن، شاد سی لگ رہی تھی۔ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ وہ سر ہلا ہلا کے ڈاکٹر کی ہدایات سن رہی تھی۔ اس وقت جسے سب سے زیادہ تمہارا خیال رکھنا چاہیے وہ تم خود ہو زینب، کم از کم یہ پہلے 3 مہینے تمہارے لیے حد سے زیادہ محتاط ہو کر گزارنے والے ہیں۔ نہ دوا کا ناغہ ہو، نہ غذا کی کمی، دل چاہے یا نہ چاہے تمہیں دن میں کم از کم 4-5 بار خوراک لینا ہے۔ ضروری نہیں کہ بھاری اور ثقیل غذا کھائی جائے، روٹی سالن کی بجائے زیادہ زور زود ہضم مگر طاقت بخش غذا پہ دو، پھل کھاؤ یا جوس پیو، رات سونے سے قبل دودھ ضرور لو، ناشتے میں دلیا، انڈا وغیرہ لو، ایک وقت گوشت بھی کھاؤ، آرام کا دھیان رکھنا، سیڑھیاں چڑھنا اترنا، بھاری سامان اٹھانا، پانی میں زیادہ جانا، یہ سب بالکل ترک کر دو، ٹھیک ہے؟ اس نے تابعداری سے سر ہلایا، حالانکہ اس کی امید کم تھی، کھانے پینے سے اس کی جان چاہتی تھی، یہ تو اس کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اگلی مریض اندر آ چکی تھی، میں نے فیس ٹیبل پہ رکھی اور زینب کو لے کر باہر نکل آیا۔ میں سہام رضا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد نرینہ ہوں، 4 بہنوں کا چھوٹا اکلوتا اور لاڈلا بھائی۔ یوں تو ہمارے معاشرے میں اولاد نرینہ کو ویسے بھی کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن مڈل کلاس میں شاید اس کی اہمیت زندگی اور موت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ میرے والدین کا تعلق بھی لوور مڈل کلاس سے تھا۔ ابو جی کا چھوٹا موٹا جنرل سٹور تھا، ایک درمیانے درجے کی محلے میں مختصر سا اپنا ذاتی مکان بھی تھا۔ وہ معمولی تعلیم یافتہ تھے، جبکہ میری سیدھی سادی گاؤں سے تعلق رکھنے والی امی اتنا بھی نہ پڑھ پائی تھیں۔ ان کی زندگی کا محور ان کا شوہر، گھر، اولاد اور ان سے متعلق مسائل کے گرد گھومتا تھا۔
ان مسائل میں یکے بعد دیگرے لڑکیوں کی پیدائش اور سسرال والوں کے طعنے بھی شامل تھے۔ اسی طرح ابو کی زندگی کا محور ان کا اسٹور، ان کی کبھی بڑھتی اور کبھی گھٹتی آمدنی، گھریلو اخراجات، بیوی اور گھر والوں کے درمیان مفاہمت کراتے رہنے کی مسلسل مگر ناکافی کوششیں، اور دونوں اپنے اپنے اس مخصوص محور میں ایک مشترکہ خواہش لیے جی رہے تھے، اور یہ خواہش تھی بیٹے کی۔ اس خواہش کی تکمیل میں امی نے اوپر تلے 6 بیٹیاں پیدا کیں، جن میں سے 2 تو چند مہینے بھی نہ جی پائیں، البتہ باقی 4 فاطمہ، مریم، ختیجہ اور صالحہ ماں باپ کی اس خواہش میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے موجود رہیں۔ اب وہ بھائی کے انتظار میں شامل تھیں۔ 12 سال کے انتظار کے بعد میں ان کے آنگن میں آیا۔ میرا تو جو بھی استقبال ہوتا وہ کم تھا۔ ابو جی نے اس خوشی میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کیا۔ پوری برادری اور محلے میں خالص دیسی گھی کے لڈو پلیٹ بھر بھر کے بانٹے گئے۔ امی جی نے دائی کو اپنا سونے کا کڑا اتار کے دے دیا، جو انہیں کم عزیز نہ تھا۔ سونے سے ویسے بھی عورت کو محبت ہوتی ہے، اور نچلے طبقے کی وہ عورت جس نے سونا بنانے کے لیے کئی سال گھریلو بجٹ میں کٹوتیاں کی ہوں، کمیٹیاں ڈالی ہوں، یہ فراخ دلی ان کی بے پایہ مسرت کا والہانہ اظہار تھا۔ میری دادی جو پورے خاندان میں کنجوس مشہور تھیں، انہوں نے برس ہا برس سے لوہے کے بڑے ٹرنک میں سنبھالے قیمتی ریشمی سوٹ ساری بیٹیوں اور بہوؤں میں مارے خوشی کے تقسیم کر دیے۔ اور تو اور جب 1.25 ہفتے بعد میرا عقیقہ ہوا تو باقاعدہ ڈھولک رکھی گئی، دور پرے کے سارے رشتہ دار مدعو کیے گئے، پلاؤ، زردہ اور قورمہ کی دیگیں پکائی گئیں۔ یہ سب ظاہر ہے کہ میری یاداشت کا حصہ نہیں، ہاں یہ دادی سے سنے ہوئے وہ قصے ہیں جو اب تک ذہن میں زندہ ہیں۔ اس یادگار عقیقے کی تمام تفصیلات وہ اکثر مجھے گود میں بٹھا کے سناتی تھیں جب تک وہ زندہ رہیں۔ تیری چھوٹی چاچی ویسے تو تیری ماں سے کبھی نہیں بنی اس کی، لیکن تیرے عقیقے پہ اپنے ہاتھ سے بروکیڈ کی چمکیلی سنہری شیروانی اور ٹوپی سی کے لائی، بڑے شوق سے تجھے پہنایا۔ تیری نکی ماسی کوثر تب ویاہی نہیں گئی تھی، بڑی شوخی ہوتی تھی، لک پہ دوپٹہ باندھ کے ناچی تھی ڈھولک پہ۔ وہیں میری چچیری بہن نے اسے اپنے منڈے کے لیے پسند کیا تھا۔ اتنا کرموں والا ثابت ہوا تھا تو اپنے نانکوں کے لیے۔ خوش تو تیری نانی بھی بڑی تھی۔ تیری مامی نے اس دن چنگی بےزتی کروائی میرے ہاتھوں، منہ پکا کر کے کہنے لگی، ہائے یہ منڈا تو 7 ماہ لگتا ہے، نہ ہڈی نہ بوٹی۔ مجھے تو لگ گئی آگ، 4 کڑوی باتیں ضرور سنائیں، وہ ہوتی کون تھی؟ لیکن اس وقت اپنے کمزور نازک سے پوتے کو اپنی آنکھوں سے لگا لگا کر چومنے والی میری دادی کو بھی جلدی میری صحت کے بارے میں تشویش رہنے لگی۔ کبھی وہ میری ماں پہ بگڑتی، نامراد کا دودھ ہے کہ پانی، کچھ لگتا ہی نہیں لڑکے کو، 6 مہینے کا ہو گیا، گود میں پڑے چھلے کا بچہ ہی لگتا ہے، توبہ ہاتھ میں لیتے ڈر لگتا ہے، پتلی ٹانگیں اور بازو۔ وہ نہ جانے کون سے حکیموں اور دائیوں سے رنگ برنگے تیل لا کر میری ٹانگوں اور سینے کی مالش کرتی۔ کبھی ابو سے تشویش کا اظہار کیا جاتا، کس نے کہا تھا شیخی مارنے کو؟ اللہ نے کرم کیا تھا تو اللہ کا ہی شکرانہ ادا کر لیتے، یوں سارا شہر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ تو کھا پی کے ڈکار لینے والے ہوتے ہیں، کوئی شودہ نظر لگا گیا ہے، دیکھ تو اس عمر میں بچے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نمانہ گردن تک سیدھی نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اپنی ابتدائی عمر کی تصاویر بھی دیکھی ہیں، واقعی ان کی تشویش بجا تھی۔ ان تصاویر میں موجود بالشت بھر کے 7-8 مہینے کے بچے کو دیکھ کے میں خود ڈر گیا تھا، جس کے مختصر سے وجود پہ صرف آنکھیں نمایاں تھیں۔ میں نے اپنی پہلی سالگرہ کی تصویر بھی دیکھی تھی، جس میں بڑا خوبصورت بابا سوٹ پہنے امی اور ابو کے درمیان دادی کی گود میں بیٹھا ہوں۔ اس میں بھی بمشکل چند ماہ کا لگ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آنے والی سالگرہوں کی تصاویر، ہر تصویر میں صالحہ باجی، خدیجہ باجی، مریم اور فاطمہ جیسے ایک سال میں کئی برسوں کی جست لگا کے آگے پہنچی ہوئی تھیں، اور میں نے جانے کس طرح رینگ کے 1 سال گزارتا۔ اور یہ میری 5ویں سالگرہ کی تصویر کسی 2-2.5 سال کے بچے کے برابر میں ایک بار پھر دادی کی گود میں تھا۔ یہ دادی کے ساتھ میری آخری تصویر تھی۔ میری 6ٹھی سالگرہ سے پہلے وہ گزر گئیں۔ میری صحت اور افزائش کے متعلق اپنی ساری فکریں، ساری تدابیر میری ماں کو سونپ کے باجیوں کو کوسنے اب دادی کی بجائے امی دینے لگیں۔ نامرادیں ترئی کے بیل کی طرح بڑھتی جا رہی ہیں، باپ کا سارا رزق انہی پہ اٹھ رہا ہے۔ جہاں لڑکیاں اتنی پھلنے پھولنے والی ہوں، وہاں لڑکے سوکھ کے کانٹا بنتے جاتے ہیں۔ اللہ بخشے بیبے ٹھیک کہتی تھی۔ اب اس تشویش کا اظہار ماں کے علاوہ اور رشتہ دار عورتوں اور آس پڑوس کی جانب سے بھی ہونے لگا۔ طرح طرح کے مشوروں سے نوازا جاتا، کئی قسم کے ٹوٹکے بتائے جاتے۔ کسی بزرگ عورت کی تحقیق کے مطابق میں سوکھے کا شکار تھا، یا غلطی سے کسی نے مجھے جھاڑو سے چھو دیا تھا۔ اس کے صد باب کے لیے میرے ابو کو بلا ناغہ منہ اندھیرے مسجد میں جھاڑو دینے کا مشورہ دیا گیا۔ کسی دور پرے کی نانی کے خیال میں نظر بد کا شکار تھا، فلاں پیر کی دھونی سے ٹھیک ہو سکتا تھا۔ کوئی معقول خاتون کسی اچھے معالج سے معائنے کا مشورہ بھی دیتی۔ میں اب نارمل نہیں تھا، کم از کم ذہنی طور پہ، بلکہ دیکھا جائے تو جسمانی طور پہ بھی اللہ کے فضل سے کوئی عیب نہیں تھا۔
میری نظر ٹھیک تھی، عام بچوں کی بنسبت دیر سے بولنا شروع کیا، اٹک اٹک کے بولنا سیکھا، لیکن اب 5-6 سال کی عمر تک روانی سے اور صاف لہجے میں بولنا سیکھ چکا تھا۔ تقریباً 2 سال کی عمر کے بعد پہلا قدم اٹھایا، مگر میری کمزور سوکھی ٹانگیں پولیو کا شکار نہیں تھیں۔ اب میں نہ صرف چل سکتا تھا بلکہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھاگ دوڑ کے کھیل بھی سکتا تھا۔ جسمانی لحاظ سے میں کچھ سست رفی کا شکار ضرور تھا، یعنی نارمل بچوں کی نسبت میں نے ہر کام دیر سے شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں ابو نے مجھے اسکول میں داخل کرنے کا ارادہ کیا۔ اب میں امی کی گود سے دور، بہنوں کے لاڈ سے نکل کر ایک نئی دنیا میں جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ خود آگاہی کی جانب پہلا قدم، اور ہر آنے والا سال مجھے خود سے شناسہ ہونے کا بھرپور موقع دینے لگا، بھرپور اور شفاف موقع۔ وہ میری زندگی کا چھٹا سال تھا۔ پچھلے سال جب ابو مجھے اسکول میں داخل کرانا چاہتے تھے تو اس فیصلے کی سب سے زیادہ مخالفت دادی نے کی تھی۔ انہوں نے چچا اور پھوپھیوں کو بلا کے باقاعدہ پنچایت بٹھا لی تھی اور رو رو کے واویلا کیا تھا کہ مجھ پہ، یعنی ان کے معصوم بیچارے پوتے پہ کیا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ یوں میرا اسکول جانا ٹل گیا۔ دادی کے گزرنے کے بعد اور میری چھٹی سالگرہ کے اگلے مہینے ابو مجھے علاقے کے نزدیکی پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول میں لے گئے۔ ہر مڈل کلاس شخص کی طرح انہوں نے بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ خواب دیکھ رکھے تھے، بڑے اونچے، بڑے اعلیٰ خواب، اور اولاد بھی پھر وہ اکلوتی نرینہ اولاد۔ ابو نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلا کے بڑا افسر، ڈاکٹر یا وکیل بنانے کا خواب دیکھ رکھا تھا۔ خود ان کی ساری زندگی کریانے کے اسٹور میں دالیں، مسالے اور گھی تول تول کے گزر گئی تھی۔ انہوں نے تو بیٹیوں کو بھی پڑھایا تھا۔ نرسری میں 6 سال کا بچہ، ہم نرسری میں 3 سال سے 4 سال تک کا بچہ لیتے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں تو جی میرا مطلب ہے کہ وہ تو تب بہت چھوٹا تھا۔ اب وہ پہلے ہی اسکول کے ماحول فراٹے سے انگلش بولتے پرنسپل کو دیکھ کے مروب سے تھے۔ اس نئے اعتراض نے ان کی رہی سہی خود اعتمادی بھی ختم کر دی۔ اب خود سوچے کہ ایک بچہ 6 سال کی عمر میں پڑھائی شروع کرے گا، 8 سال کی عمر میں تعلیمی دور کا باقاعدہ آغاز کرے گا، تو اسکول سے نکلتے نکلتے 18-19 سال کا ہو جائے گا، جبکہ تب تک عموماً بچے گریجویشن کر لیا کرتے ہیں۔ آپ کی سستی نے آپ کے بچے کو بہت پیچھے لا کھڑا کیا ہے۔ تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں تو بڑے شوق سے یہاں آیا تھا۔ آپ کا اسکول ہمارے علاقے کا سب سے اچھا اسکول ہے۔ میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں حسین صاحب، لیکن سب بچے 3-3.5 سال کے ہیں، ایسے میں آپ کا بچہ کلاس میں سب سے الگ ہوگا۔ ویسے اگر آپ کو ہمارا اسکول اتنا پسند ہے تو میں آپ کے چھوٹے بیٹے کو داخلہ دینے پہ تیار ہوں۔ چھوٹا بیٹا؟ او یس، یہی درست وقت ہے اسے داخل کرانے کا۔ وہ میری طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں ان کی توجہ پہ ذرا سا مسکرایا۔ کیا عمر ہے اس کی؟ 6 سال۔ ذرا توقف کے بعد ابو جواب دینے کے قابل ہوئے، مگر اس جواب کے بعد پرنسپل دیر تک اگلا سوال کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ میسی کا ایڈمیشن کرانے آیا تھا، یہی میرا اکلوتا بیٹا سہام رضا ہے۔ پرنسپل کبھی مجھے کبھی ابو کو دیکھ رہے تھے۔ ابو نے ان کی حیرت مکمل طور پہ رفع کرنے کی کوشش کی۔ یہ بچپن میں خاصا بیمار رہا ہے جناب، اسی وجہ سے ہمارا داخلہ کئی بار ہوتے رہ گیا۔ آپ دیکھیں ابھی کتنا کمزور ہے، آپ یقین کریں نرسری کلاس کے بچوں میں گھل مل جائے گا۔ یو آر رائٹ، میرا بھی یہی مشورہ ہے، آپ اس کی عمر 2 سال کم لکھوا لیں، آگے چل کر اس بچے کے لیے آسانی رہے گی۔ ویسے اتنا بتا دوں، مجھے اس کا ٹیسٹ اور انٹرویو لینا پڑے گا۔ شاید انہیں یقین نہیں ہوگا کہ میں ذہنی طور پہ اس قابل ہوں بھی یا نہیں کہ ان کے اسکول میں چل سکوں، لیکن میں نے انٹرویو میں پوچھے گئے سوالوں کے جوابات خود اعتمادی سے دیے۔ یوں میرا ایڈمیشن 6 سال کی عمر میں نرسری کلاس میں ہو گیا، اور یہ میری عمر کا 9واں سال تھا۔ نہیں 11واں یا 7واں نہیں، بلکہ حقیقتاً 9واں سال۔ جب سے ہوش سنبھالا، باجیوں کو اور امی کو نوالے ہاتھوں سے بنا کے اپنے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ مجھے کھانے پینے والی ہر چیز سے بیزاری سی ہو گئی تھی، لیکن اب میں نے گھبرا کے امی کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کلیجی کھانے سے خون بنتا ہے، اس لیے وہ گوشت بھونتے ہوئے گرما گرم کلیجی مجھے زبردستی کھلایا کرتی۔ پہلے میں رو دھو کے ایک اد نوالا لیا کرتا، اب چاہے کلیجی میرے حلق میں پھنستی جاتی، مگر میں نیا خون بنانے کے شوق میں چبائے جاتا، نگلنے کی کوشش کیے جاتا۔ دودھ دیکھتے ہی میرا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ اب تو ان و کرہن میں رات کو دودھ بھی پینے لگا۔ پھل میں مجھے صرف آم بھاتے تھے، جو ظاہر ہے سارا سال تو نہیں ہوتے تھے، لیکن اب میں امی کے کاٹ کر دیے گئے ہر پھل کو کھانے کی کوشش کرتا۔ ابو نے رسی کودنے کے لیے رسا لا کر دیا، لٹکنے کے لیے بھی برآمدے میں جنگلہ لگوایا کہ شاید لٹکنے سے قد لمبا ہو جائے، لیکن فی الحال تو کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ میں نے اپنے احساس کمتری کو اپنی ذہانت کی وجہ سے کم کرنا چاہا، پہلے سے دگنی محنت شروع کر دی، جس کا نتیجہ میری مخدوش صحت پہ پڑا۔ کھانے پینے سے ایک بار پھر میرا جیو چاٹ ہو گیا، کیونکہ امی کے بتائے سارے بہلاوے نرے بہلاوے ہی ثابت ہوئے۔ الٹا ایک دم سے معدے پہ بوجھ پڑنے سے میرا پیٹ خراب ہو گیا۔ امی نے گھبرا کے ساری قوت بخش معجون، حلوے اور مرونڈے بنا کر دیے۔
دن رات کی پڑھائی سے میں اور بھی سوکھ کے کانٹا ہو چکا تھا، لیکن مجھے اب اس کی پرواہ نہ تھی۔ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا یہی تو ایک راستہ تھا میرے پاس۔ انہی دنوں اسکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس فنکشن میں تقریری مقابلے اور فینسی ڈریس شو، ٹیبلو وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ میں نے بڑے شوق سے اپنا نام لکھوایا۔ میرا ارادہ تھا ایگزامز کے رزلٹ کے ساتھ ساتھ میں تقریری مقابلوں اور دوسری غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی انعام حاصل کروں گا، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ تقریری مقابلوں اور ٹیبلو کے لیے بھی مجھے انفٹ قرار دے دیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ تقریر کا تھا۔ اردو کی ٹیچر کی مدد سے میں نے بڑی اچھی تقریر بھی لکھ لی تھی۔ تیاری بھی بہترین تھی۔ ٹیچر میرے انداز، تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی سے مطمئن تھی۔ ریہرسل کے دوران ایک بار وائس پرنسپل ہال میں آئیں۔ نرسری اور پریپ کے بچے تو صرف فینسی ڈریس شو میں حصہ لے سکتے ہیں، ڈیبیٹ اور سپیچ کے لیے 3 کلاس سے 5 کلاس تک کے بچے لیے جائیں گے۔ کیا یہی طے ہوا تھا نا مس رخشندہ؟ انہوں نے کڑے تیور لیے اردو کی ٹیچر سے سوال کیا۔ یس میڈم، سہام رضا کلاس 3 کا ہی اسٹوڈنٹ ہے اینڈ ہی از اے ویری بریلینٹ بوائے۔ میڈم ابھی حال ہی میں تعینات ہوئی تھیں، اس لیے ناواقف تھیں، ورنہ کسی نہ کسی اچھے یا برے حوالے سے میں اسکول میں خاصا مشہور و معروف تھا۔ اوہ، ڈبل پروموشن! پل بھر کے لیے ان کی آنکھوں میں ستائش کی چمک لہرائی، شاید یہ سوچ کر کہ ایک 5 سالہ بچہ کس طرح ذہانت کے بلبوتے پہ لمبی لمبی جست لگاتا ابھی سے اس کلاس میں پہنچ گیا ہے۔ نو میڈم، رضا نے 2 سال پہلے ڈبل پروموشن ضرور لی تھی، لیکن کلاس 3 میں وہ پراپر طریقے سے ہی آیا ہے۔ ہی از 9 ایئرز اولڈ۔ کچھ دیر تک میڈم بغور میرا چہرہ دیکھتی رہیں۔ میں نے سہم کر نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر قبل جس اعتماد کے ساتھ میں ڈائس پہ کھڑا تھا، وہ اعتماد ان تنقیدی نظروں کے باعث کب کا رخصت ہو چکا تھا۔ میری ننھی منی ہتھیلیاں پسج رہی تھیں اور میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا۔ اس بچے کو تقریری مقابلے میں رکھنا درست نہیں ہوگا۔ بٹ میڈم، یہ بہت اچھی طرح، مس رخشندہ نے کہنا چاہا، لیکن انہوں نے بات کاٹ دی۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اور بھی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ کلاس 3 سے اور بھی 2 بچے حصہ لے رہے ہیں، آپ انہیں دیکھیں اور اس بچے کو دیکھیں، بہت نمایاں فرق ہے۔ اس بچے کو ڈائس پہ آتا دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس اعتراض کریں کہ ان کے کلاس 1 اور کلاس 2 کے بچے شامل کیوں نہیں کیے گئے، لیکن ہم بتا دیں گے کہ سہام کلاس 3 کا ہے، بس ذرا اس کی ہائٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میڈم نے حسب عادت ایک بار پھر بات کاٹی۔ اگر یہ ڈبل پروموٹ ہو کے آیا ہوتا تو ہم لوگ خاص طور پہ اناؤنس کرتے کہ ہمارے پاس غیر معمولی اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ بچہ نارمل نہیں ہے اسکول کی ریپوٹیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن سہام رضا ایک نارمل بچہ ہے، مس رخشندہ نے مضبوط لہجے میں زور دے کر کہا۔ بٹ ناٹ فزیکلی۔ انہوں نے اس سے بھی مضبوط لہجے میں حتمی رائے دی، اور یہ فکرہ میری نو عمر ذہن پہ ثبت ہو گیا۔ نارمل کیا ہوتا ہے اور اب نارمل ہونا کسے کہتے ہیں، اس کی گہرائی سے تو میں اب تک واقف نہیں تھا۔ صرف اتنا احساس ضرور ہو گیا کہ میں باقی بچوں سے الگ ہوں، ان سے مختلف ہوں، اور یہ الگ ہونا، مختلف نظر آنا ہرگز ایسا نہیں جس پہ فخر کیا جا سکے، بلکہ میرا ان سے الگ ہونا میرے لیے سراسر شرمندگی اور نقصان کی بات تھی۔ اس احساس کو پہلے میں نے کئی بار ہلکا سا محسوس کیا تھا، لیکن پوری طرح سے اسے اجاگر کرنے میں وائس پرنسپل کامیاب رہی تھیں۔ میں تھکے تھکے قدموں سے وہاں سے نکل آیا تھا اور گراؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر فزیکل انسٹرکٹر کو بچوں کو ٹریننگ دیتے اور پریکٹس کراتے دیکھنے لگا۔ لمبے تڑنگے صحت مند لڑکے باسکٹ بال کھیل رہے تھے۔ میں ان کی اچھلتی کودتی ٹانگیں دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہیں سہام رضا؟ میرے شانے پہ کسی کے نرم ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ مس رخشندہ کی شفیق آواز پہ میں نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ اپنے نرم خو سادہ سے نقوش والے سانولے چہرے پہ ایک مہربان سی مسکراہٹ لیے مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس ذرا سی ہمدردی کو پا کر چھلک گئیں۔ او کم آن سہام رضا، آپ ایک بہادر بچے ہیں، ذرا سی بات پہ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ لیکن ٹیچر، میں رندے ہوئے گلے کے ساتھ میں نے کہنا چاہا۔ آئی نو، کیا ہوا جو اس مقابلے میں آپ حصہ نہیں لے رہے؟ آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اور کسی مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ نو ٹیچر، میں باسکٹ بال نہیں کھیل سکتا، میں ریس میں بھاگ نہیں سکتا، بھاگ تو سکتا ہوں لیکن جیتوں گا نہیں۔ میں تو شاید سب سے لاسٹ میں رہوں گا۔ میں مارچ پاسٹ میں بھی شامل نہیں ہوں، وہاں بھی سب لمبے لمبے اور ہیلدی لڑکے ہیں، میں تو ہیلدی نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ صحت مند نہ ہوتے تو اتنا اچھا کیسے پڑھ پاتے؟ پتہ ہے، جب تک کوئی فزیکلی اسٹرانگ نہ ہو وہ مینٹلی بھی ویک ہی ہوتا ہے، جبکہ آپ اپنی کلاس کے سب سے ذہین بچے ہیں، ہر بات سب سے پہلے پک کرتے ہیں۔ میڈم نے کہا ہے کہ میں نارمل نہیں ہوں، میں فزیکلی فٹ نہیں ہوں، میں ان بچوں جیسا نہیں ہوں۔ میں بار بار یہی تکرار کرتا گیا۔ مس رخشندہ نے مجھے بہلانے کی خاصی کوشش کی، لیکن بیکار۔ میری ڈائری میں لکھ کے انہوں نے ابو جی کو اسکول بلوایا اور ان سے نہ جانے کیا کچھ کہا کہ گھر واپسی پہ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ امی نے میرے لیے دیسی گھی میں گوند کے سوجے کے میٹھے پراٹھے بنائے تھے۔ 2-4 لقمے تو میں نے شوق سے کھائے، مگر اب رسی توڑانے کی فکر میں تھا۔
امی مجھے گود میں تقریباً دبوچی ہوئی تھیں اور ایک کہانی میں الجھا کے میرا دھیان بٹا رہی تھیں، جبکہ صالحہ باجی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کے میرے منہ میں ڈال رہی تھیں۔ ابو نماز پڑھ کے واپس آئے تو ایک لمحہ رک کے یہ منظر دیکھنے لگے۔ امی کی کہانی ایک دلچسپ موڑ پہ تھی۔ میرے نما کو موقع غنیمت جان کے باجی ایک اور لقمہ میرے منہ میں دے چکی تھی اور میں بے دہانی میں کھائی چلا جا رہا تھا۔ رضا اب گود میں بیٹھنے کی عمر سے نکل آیا صالحہ کی ماں، یکدم ابو کی ناگوار تاثر لیے آواز ابھری۔ اسے خود سے کھانے کی عادت ڈالو صالحہ، کہ اب یہ ساری عمر تمہارے ہاتھ سے ہی نوالے کھاتا رہے گا۔ اب انہوں نے باجی کو ڈپٹا۔ کیا کروں، کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں، سو جتن کر کے 2 وقت کھلا پاتی ہوں، اور وہ بھی چڑیا جتنا، بڑھنے کی عمر میں ہے اور خوراک نہ ہونے کے برابر۔ امی نے عذر پیش کیا۔ بچے کو بھوک لگے گی تو کھا لے گا، اور بھوک لگتی ہے بھاگنے دوڑنے کھیلنے کودنے سے۔ سارا دن تو تم اسے لڑکی کی طرح گھر میں بٹھائے رکھتی ہو، گود میں دب کے رہنے سے یہ خاک پڑے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، ان بچوں کو دیکھیں اور میرے رضا کو دیکھیں، میرا نازک سا شہزادی جیسا بچہ، اور وہ… چلو بیٹا آپ باہر سائیکل چلاؤ، ابو نے انہیں درمیان میں ٹوک کے مجھے کہا۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا، میں نے اپنی سائیکل اٹھائی اور گلی میں نکل گیا۔ اتنی سخت دھوپ ہے، ابھی تو شام تک نہیں ہوئی اور آپ نے اسے باہر جانے دیا، لو لگ گئی تو؟ سب بچے باہر کھیل رہے ہیں، یہ اکیلا اندر ماں کی گود میں بیٹھا بہن کے ہاتھ سے نوالے کھا رہا ہے۔ توبہ، آپ کو تو یہی بات چبھ رہی ہے اس وقت سے۔ کون سی ماں بچے کو گود میں نہیں لیتی، کون بہن دلار نہیں کرتی؟ کیسے باپ ہیں آپ، اکلوتے بیٹے کو ملنے والی توجہ اور محبت بری لگ گئی، لے کے بیچارے کو باہر بھیج دیا، اور میرے سامنے دوسرے بچوں کا ذکر تو نہ ہی کیا کریں، وہ عادی ہیں ان سب کے۔ مگر رضا کا خون ہلکا ہے، کچھ بھی ہو سب سے پہلے اثر اس سے ہی ہوتا ہے۔ سردی آتی نہیں کہ نزلہ زکام سب سے پہلے اسے پکڑتے ہیں، اسی طرح گرمی بھی۔ یہ سب تمہاری حد سے بڑی ہوئی احتیاط پسندی کا نتیجہ ہے۔ آج گیا تھا میں اس کے اسکول، اس کی استانی نے مجھے بتایا کہ کس طرح وہ اس سلوک اور غیر معمولی توجہ کی وجہ سے خود کو سب سے الگ سمجھنے لگا ہے۔ ہاں تو میرا بیٹا ہے ہی سب سے الگ، سب سے اچھا، سب سے پیارا، وہ ممتا سے چور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم سمجھ نہیں رہی، وہ خود کو باقی بچوں سے کم تر سمجھتا ہے۔ تم نے اسے یہ کہہ کے بزدل اور کم ہمت بنا دیا کہ وہ باقی بچوں کی طرح صحت مند نہیں ہے، وہ ان کی طرح کھیل کود نہیں سکتا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ رضا نے پچھلے 9 سال میں کون سی بیماری چھوڑی ہے؟ پیدا ہوا تو چڑیا کے بوٹ جتنا تھا، ہاتھ میں لیتے ڈر لگتا تھا، 3 ماہ کی عمر میں پہلی سردی آئی تو نمونیا نے پکڑ لیا، کتنے دن ہسپتال میں رہا، پھر سردی چلی گئی مگر نمونیا کا اثر کتنے مہینے نہ گیا، کھانسی پگھڑ گئی، سینہ جکڑا گیا، پہلی سال ایسا برا ہیضہ ہوا کہ دوبارہ ہسپتال میں داخل کرانا پڑا، سارے جسم کا پانی ختم ہو گیا تھا، 6 سال کی عمر میں اپینڈکس کا آپریشن بھی ہو گیا۔ ان کے علاوہ آئے دن موسمی اثرات کا شکار بھی سب سے پہلے ہوتا ہے۔ مانتا ہوں درست ہے یہ سب، لیکن اسے صحت مند رکھنے کے لیے ان سب ٹوٹکوں اور احتیاطوں کی بجائے وہ سب کرنا چاہیے جو اس کی استانی نے کیا ہے۔ کیوں، اس نے کیا گر بتا دیے؟ امی کو اچھا نہ لگا کہ انہیں میری حالت کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رضا کو ہر وقت یہ احساس دلانا چھوڑ دیا جائے کہ وہ باقی بچوں کی نسبت کمزور ہے، اس کی قد اور جسامت کے لحاظ سے اس کے ساتھ ننھے بچوں والا برتاؤ ترک کر دیا جائے، اسے ہر وہ کام کرنے کی کھلی اجازت دے دی جائے جو اس کی عمر کے بچے کرتے ہیں۔ استانی صاحبہ نے بتایا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ بڑھنے کی عمر میں ہے، اسے کسی قابل ڈاکٹر کو دکھایا جائے تو پتہ چلے گا کہ کس کمی کی وجہ سے اس کا قد بڑھنا رک گیا ہے اور غذا اس پہ اثر کیوں نہیں کرتی۔ دواؤں اور کچھ ورزشوں کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ابو مجھے شہر کے ایک مانے ہوئے قابل چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے، جس نے میرے بغور معائنے اور کیس ہسٹری جاننے کے بعد رائے دی۔ آپ نے ابھی بھی بہت دیر کر دی ہے بچے کو لانے میں، ابتدائی علامات کے بعد ہی آپ کو اس کے علاج کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے تھا۔ ابتدائی علامات؟ جی ہاں، جب آپ کا بچہ پری میچیور نہیں تھا، میرا مطلب ہے کہ قبل از وقت پیدا نہیں ہوا تھا، تو کیا اس کے غیر معمولی وزن نے آپ کو حیران نہیں کیا؟ اس نے ہر کام نمایاں تاخیر سے شروع کیا، یہ بھی قابل توجہ بات تھی، مگر افسوس کہ آپ نے اس کی دیر سے بیٹھنے، دیر سے چلنے اور دیر سے بولنا سیکھنے کو اہمیت نہیں دی۔ آپ کا بچہ صرف جسمانی کمزوری کا شکار ہو کے یا ابتدائی عمر میں یکے بعد دیگری مختلف بیماریوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ پیدائشی طور پہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جسے آسان زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح اس کے جسم میں قدرتی طور پہ بڑھنے، پھلنے پھولنے کی صلاحیت مفقود ہے۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، یقیناً اس کی خوراک پہ توجہ دی ہوگی، شاید اس لیے بغیر کسی علاج کے بھی اس نے 9 برس کی عمر تک اتنا قد نکال لیا۔ تو کیا اب یہ بالکل نہیں بڑھے گا؟ ان کی آواز بالکل بے جان تھی۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے تاخیر ضرور کی ہے مگر وقت بہرحال ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما اور قد کی افزائش 18 سال کی عمر سے لے کر 20 سال تک ممکن ہے۔ دواؤں کی مدد سے، مستقل مزاجی سے علاج کرنے اور کچھ فزیو تھراپی کرانے سے ہم لوگ رضا کے قد اس عمر تک بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں،
پیدائشی طور پہ اس میں جو کمی ہے اسے مکمل طور پہ دور کرنا ناممکن ہے۔ اس کے باوجود ابو نے اللہ کی آس پہ میرا علاج مستقل مزاجی سے کرانا شروع کر دیا۔ وہ ایک مہنگا ڈاکٹر تھا۔ دوائیاں، اس کی فیس اور پھر فزیو تھراپی کے اخراجات اگلے کئی سال تک ابو مالی بحران کا شکار رہے۔ اسٹور اچھا خاصا چلتا تھا مگر آمدنی کا ایک بڑا حصہ گھریلو اخراجات اور میرے علاج پہ لگ جاتا، اور امی جو 4 بیٹیوں کی خاطر جہیز اور زیور بنانے کی تگدوں میں مصروف تھیں پریشان ہو کے رہ گئیں۔ اور یہ میری عمر کا 12واں سال تھا۔ پچھلے 3 سال سے میرا علاج جاری رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ ان گزرے 3 سالوں میں مہنگی دواؤں اور اچھی خوراک، مناسب ماحول کے باوجود میرا قد 3 انچ بھی نہ بڑھ سکا۔ 12 سال کی عمر میں میرا قد 7 سال کے بچے کے برابر تھا۔ علاج سے اتنا فرق ضرور پڑا تھا کہ خاندان اور آس پڑوس میں پہلے میری کوتاہ کامتی اور دھان پان سے وجود کی وجہ کمزور صحت اور مختلف بیماریوں کو گردانا جاتا تھا، لیکن اب سب پہ یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ میں ٹھگنے پن کی بیماری میں مبتلا تھا۔ علاقے کے اسکول سے نکل کر میں ہائی اسکول میں آ چکا تھا۔ بڑا اسکول، زیادہ بچے اور کہیں زیادہ طنز و تضحیک۔ یہاں بھی میرے پاس واحد ہتھیار ذہانت تھا، جس کے بلبوتے پہ میں کچھ دیر کے لیے دوسروں کی توجہ خود پہ مبذول کرا لیا کرتا تھا۔ ابو میری تعلیمی قابلیت سے بے حد مطمئن تھے۔ انہیں خوشی تھی کہ میں ان کے خوابوں میں رنگ بھر رہا ہوں۔ عمر کے اس 12ویں سال میں گھر میں پہلی بڑی تقریب ہوتے دیکھی۔ یہ صالحہ باجی کی شادی کی تقریب تھی۔ وہ 3-4 سال پہلے تایا جی کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں۔ سعید بھائی کویت سے چھٹی لے کے آئے تو فوراً شادی طے ہو گئی۔ میں ابھی 6ٹھی کلاس کے سالانہ امتحان دے کے فارغ ہوا تھا۔ میرے پیپرز بے حد اچھے ہوئے تھے۔ پرانے اسکول کے مقابلے میں یہاں طلباء کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مقابلہ سخت تھا، مگر میں مطمئن تھا اور پوری فراغت کے ساتھ شادی کے ہنگاموں میں بھرپور شرکت کے لیے تیار تھا۔ شادی سے کچھ دن قبل چند قریبی عزیز اور دوسرے شہروں میں رہنے والے لوگ پہلے ہی سے گھر میں رہنے کے لیے آ گئے۔ اب زندگی میں پہلے بار اتنے رشتہ داروں کو گھر پہ دیکھ رہا تھا۔ یہ ہلچل، یہ گہما گہمی میرے لیے نئی چیز تھی، مگر کاش یہ میرے لیے خوشگوار بھی ثابت ہوتی۔ خاندان کے کئی بچے میرے ہم عمر تھے۔ وہ رشتہ دار جنہوں نے مجھے عرصے بعد دیکھا تھا، وہ بڑھ چڑھ کے حیرانی کا اظہار کیا کرتے کہ میں اب تک ویسے کا ویسا کیوں ہوں، جبکہ فلاں تو اس کی عمر کا ہونے کے باوجود۔ تب جواباً وہ عزیز جو ذرا قریبی تھے ان کی معلومات میں اضافہ کرتے کہ یہ میرا نقص پیدائشی ہے اور ماں باپ کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کے باوجود مجھ میں بہتری کے کوئی امکان اب تک پیدا نہ ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، کیسے مانگ مانگ کے خدا سے بیٹا لیا تھا بیچارے حسین نے، اور قدرت کے رنگ دیکھو، اللہ نے بیٹا دیا تو صحیح مگر… سچ کہہ رہے ہو، اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے۔ کیا گزرتی ہوگی ماں بہنوں پہ کہ اکلوتا بھائی اور بیٹا۔ مختلف لوگوں سے آتے جاتے یہ باتیں سنتے ہوئے ایک بار پھر میرا اپنی ذات سے اعتماد ڈاواں ڈول ہونے لگا۔ اسکول میں اپنی قابلیت اور ذہانت کے بدلے سمیٹی گئی واہ واہ اور تعریف و توصیف نیرے ڈھکوسلے لگنے لگے۔ کانوں میں بس ان لوگوں کے فکرے ہی گونجتے رہے، بیچارہ، بد نصیب، اولاد کا دکھ، بڑھاپے کا سہارا، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، بیکار ہے یہ ساری محنت، بالکل اسی طرح جیسے یہ علاج بیکار ہے۔ میں جتنا مرضی پڑھ لکھ جاؤں، کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ بن جاؤں، وہ کبھی مجھ پہ، اس بونے پہ، اس ٹھگنے بیٹے پہ فخر نہیں کر سکتے۔ میں اس دنیا میں اپنے ماں باپ کو صرف دکھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بار میں نے یہ بات سوچی اور ایسا سوچتے ہوئے اس چمک کو بالکل فراموش کر گیا جو میری کامیابی پہ ابو کے چہرے پہ نظر آتی تھی۔ ایسا سوچتے مجھے وہ ٹھنڈک بھرا نور بھی یاد نہ رہا جو امی کی آنکھوں میں میری پیشانی چومتے ہوئے اتر آتا تھا۔ ایسا سوچتے ہوئے میرے ذہن سے وہ کھنک بھی نکل گئی جو میری بہنوں کے لہجے میں تب بج اٹھتی جب وہ مجھے میرا راجہ بھیا کہہ کر پکارتی تھیں۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا سوائے اس کے کہ میں بیکار ہوں، ایک نامکمل عیب دار وجود لے کر اس دنیا میں آیا ہوں، اور یہ میری عمر کا 20واں سال ہے۔ ٹین ایج سے نکل کر میچیور ایج کی جانب پہلا قدم۔ یہ الگ بات کہ میں شعور کی اس منزل پہ کئی سال پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ شعور سے آگاہی تک کی کئی منزلیں میں نے وقت سے پہلے ہی طے کر لی تھیں۔ میری تمام تر ذہانت کے باوجود کبھی کبھار صرف میرے قد کی وجہ سے ملنے والی ناقدری اب بھی میری آنکھیں نم کر دیتی، مگر اب میں آنسو پینا سیکھ گیا تھا۔ ویسے بھی کالج کا ماحول اسکول اور محلے کی نسبت کم تکلیف دہ تھا۔ اکثر کلاس فیلوز مجھ سے دوستی کرنے سے کتراتے ضرور تھے، مگر یہاں کوئی سرعام میرا مذاق اڑانے والا نہ تھا۔ اس کالج میں کو ایجوکیشن تھی، ایک سے ایک شوخ اور چنچل لڑکی، اور ایک سے بڑھ کے ایک ذہین اور خوبرو لڑکا۔ مگر اچھے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے یہ تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے نوجوان بھلے دل سے مجھے اپنے جیسا تسلیم نہ کرتے ہوں، خود کو میری دوستی کے لیے آمادہ نہ کر پاتے ہوں، مگر اس کے باوجود کھلم کھلا میری تضحیک نہیں کرتے تھے، مجھ پہ پھپتیاں نہیں کستے تھے۔ میرے لیے کم از کم یہی امر باعث اطمینان تھا، اور یہ اطمینان مجھے یکسوئی سے تعلیم کی جانب توجہ دینے میں خاصا معاون ثابت ہوا تھا۔
ویسے بھی تعلیم کے علاوہ میری اور کوئی دلچسپی یا سرگرمی تھی بھی نہیں، کتابیں کتابیں اور صرف کتابیں۔ بچپن کے تلخ واقعے کے بعد میں نے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی دوبارہ پھر کبھی کوشش تک نہیں کی۔ دوست بھی ایسے خاص نہ تھے۔ کالج میں بہت سے لڑکوں کی بہت سی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں۔ یوں ہی گپ شپ کے دوران دوست مل کے کسی نہ کسی نام سے جب کسی کو چھیڑتے تو اس کے چہرے پہ جھیپا جھیپا سا خوشگوار تاثر مجھے حیران کر دیتا۔ میں سوچتا کیا یہ جذبہ اتنا پرکشش ہے؟ کسی لڑکے لڑکی کو درخت کے سائے تلے بینچ پہ بیٹھے سرگوشیوں میں گفتگو کرتے دیکھنا، یا پھر کینٹین میں آمنے سامنے بیٹھے بولتی آنکھوں سے ایک دوسرے کو تکتے دیکھنا مجھے اچھا لگتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اپنی عمر کے حساب سے فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق میں بھی صنف مخالف میں ایک کشش محسوس کرنے لگا تھا۔ خوبصورت شوخ لڑکیوں کی ادائیں مجھے اپنی جانب کھینچتی تھیں، مگر میں اپنی اوقات جانتا تھا، کبھی اتنی جسارت ہی نہیں کی جس کے نتیجے میں سرعام گالیاں پڑتیں۔ مجھے ڈر ہی نہیں، پورا یقین تھا کہ اگر میں کسی عام سی صورت یا بالکل گئی گزری شکل والی لڑکی سے بھی اظہار محبت یا دوستی کی خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ دل کی دل میں دبائے رکھنا وہ ہنر تھا جس میں میں اب طاق ہو چکا تھا۔ صالحہ باجی سالوں بعد کویت سے آئی تھیں، خدیجہ باجی تو خیر یہیں لاہور میں ہوتی تھیں، اور فاطمہ اور مریم بھی تعلیم مکمل کر چکی تھیں۔ فاطمہ 23 سال کی اور مریم 21 سال کی تھی۔ دونوں کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے، ورنہ ہمارے ہاں خاندان میں ہی رشتے ناطے طے کرنے کو اولویت دی جاتی تھی۔ صالحہ باجی کے آنے کے بعد یہ مہم زیادہ زور و شور پکڑ گئی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے پاکستان میں اس 4 ماہ کے قیام کے دوران ہی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو جائیں۔ بار بار کویت سے آنا مشکل ہے، ماشاءاللہ بچے اب اسکول جاتے ہیں، پھر سعید کو بھی اکیلے رہنے سے مسئلہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ٹکٹوں کا خرچہ کون سا کم ہے۔ میری تو کوشش ہے کہ دونوں کی شادی میرے رہتے ہوئے ہو جائے، یا کم از کم ایک کی شادی دوسری کی منگنی ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 5 سال بعد آؤں گی جب اپنے سونے بھیا کے سر پہ صحرا بندھے گا۔ 20 سال کی عمر میں اپنی شادی کا تذکرہ سننا ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ میں اس بری طرح چونکتا۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں سوچتا کہ میرا مذاق اڑایا گیا ہے، مگر یہ بات کسی اور نے نہیں، میری پیاری باجی صالحہ نے کہی تھی۔ میں نے ان کا چہرہ کھوجنا چاہا، وہاں صرف ارمانوں کی الوہی چمک تھی اور وہی پیار، وہی لاڈ جو بچپن سے مجھے ان سے ملتا رہا تھا۔ 5 سال بعد کیوں؟ 4 سالہ بنٹو نے سوال کیا۔ ماموں کی شادی بھی ابھی کرتے ہیں ماما؟ نہیں پاگل، ابھی ماموں چھوٹے ہیں، ابھی ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ 6 سالہ نینی نے اپنی تئیں بڑی سمجھداری سے بھائی کو سمجھانا چاہا۔ یقیناً اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو مجھے لگا، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا، مگر میں پتہ نہیں کیوں اس کے منہ سے یہ فکرہ سن کے خجل ہو گیا۔ چپکے سے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے بنٹو کا سوال سنا۔ اب وہ پوچھ رہا تھا، ماما تو کیا 5 سال بعد ماموں بڑے ہو جائیں گے، شان کے ماموں جتنا؟ پتہ نہیں باجی نے کیا جواب دیا ہوگا، نہ میں نے سنا نہ میں سننا چاہتا تھا۔ اس دن میں کالج سے واپس آیا تو صالحہ باجی نے مجھے ایک لمبی سی لسٹ پکڑا دی۔ جاؤ بیکری سے یہ سب چیزیں لے کر آؤ، کباب، چاٹ اور حلوہ میں نے گھر پہ ہی تیار کر لیے، خدیجہ بھی صبح سے آئی ہوئی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ مریم یا فاطمہ کے رشتے کے لیے پھر سے کوئی آ رہا ہے، مگر غیر معمولی اہتمام نے مجھے چونکا دیا۔ کیا کوئی خاص مہمان ہے؟ ہاں، پچھلی اتوار کو تم گھر پہ نہیں تھے، تب جو لوگ فاطمہ کو پسند کر گئے تھے وہی دوبارہ آ رہے ہیں۔ پرسوں میں بھی امی اور ابو کے ساتھ لڑکا دیکھ آئی تھی، اچھا خاصا ہے دیکھنے میں بھی، اور کماتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لوگ بھی شریف اور خاندانی ہیں۔ کل ہم نے بھی فون کر کے پسندیدگی ظاہر کر دی۔ آج باضابطہ ہاں ہوگی، تم سامان لا کر پھر سے کھسک نہ جانا، بچے نہیں رہے اب، اکلوتے بھائی ہو، اس موقع پہ تمہارا ہونا ضروری ہے۔ میں بیکری سے ناشتے کا سامان لا کر دینے کے بعد نہانے چلا گیا۔ باجی نے سختی سے تاکید نہ کی ہوتی تو میرا کوئی ارادہ نہ تھا انجانے مہمانوں کے سامنے جانے کا۔ میں تو رشتہ داروں تک سے ملنے سے اعتراض ہی کیا کرتا تھا، اجنبی لوگوں کے سامنے تو ویسے بھی جلد گھبرا جاتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہانے اور تیار ہونے میں خاصی دیر لگائی۔ میں شیو کر رہا تھا کہ مہمان آ گئے، پھر بھی میں اطمینان سے شیو کرتا رہا۔ یہ واحد عمل تھا جسے میں پوری دلچسپی کے ساتھ کیا کرتا تھا، شاید اس سے میری نفسیاتی تسکین ہوتی ہو۔ آفٹر شیو لگانے کے بعد میں نے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے اپنا جائزہ لیا۔ نہانے دھونے اور رگڑ کے شیو کرنے کے بعد میری سانولی رنگت خاصی صاف لگ رہی تھی۔ پورے چہرے پہ پھیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح مجھے سخت بری لگیں۔ شاید آنکھیں اتنی بڑی نہیں تھیں جتنا چہرہ ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے لگتیں۔ پچ کے ہوئے گال، نوکدار تھوڑی، رخسار کی نمایاں ہوتی ہڈی، ابری ہوئی کالر بون اور 4 فٹ 1.5 انچ قد کے ساتھ میں ہرگز اتنا پا اعتماد نہ تھا کہ مہمانوں کے سامنے جا سکتا، مگر مجھے جانا پڑا۔ کلف لگا کڑکڑاتا سفید شلوار قمیص پہن کے سلیقے سے بال جما کے میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور مہمانوں کو مؤدبانہ سلام کیا۔ وہ چند عورتیں اور چند مرد تھے۔ میری آنکھیں ایک بار سرسری سا اٹھنے کے بعد جھک گئی تھیں۔ میں سامنے والوں کی نگاہوں میں پھیلے تاثرات سے انجان رہنا چاہتا تھا۔ ان نگاہوں میں کیا تھا؟ حیرت، استعجاب،
درہم ہمدردی۔ یہ میرا بیٹا ہے سہام رضا، سب سے چھوٹا اور اکلوتا، ابو جی نے تعارف کرایا۔ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے۔ نہ جانے کیوں آج مجھے ابو جی کے لہجے کا فخر اور مان بھی کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا؟ پتہ نہیں یہ سوال کس نے کیا تھا، مگر جس نے بھی کیا تھا اپنی الجھن دور کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ میرے 12-13 سالہ بچے کے برابر قد، نحیف و نزار وجود پہ اسے کچھ اور گمان گزرا ہوگا، مگر میرے چہرے نے اسے کسی اور شک میں مبتلا کیا ہوگا۔ جی BCom کر رہا ہوں۔ میرے جواب سے یقیناً اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ یہ سموسے لیجئے نا، ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ یہ حلوہ فاطمہ نے خود بنایا ہے، بڑا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ آپ کے لیے چائے اور نکالوں؟ ان کی معنی خیز خاموشی کا تاثر زائل کرنے کے لیے دونوں باجیاں مہمان نوازی میں جت گئیں۔ آپ کے خاندان میں ایسے اور بھی کیس ہیں؟ کافی دیر بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جی کیا مطلب؟ حالانکہ ابو جی مطلب تو سمجھ گئے تھے۔ میرا مطلب ہے یہ آپ کا خاندانی مرض ہے، کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاں زیادہ تر شادیاں خاندان میں ہی ہوتی ہیں۔ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ مرض میرا مطلب۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ جانتا تھا میرے سامنے ابو جی اس مرض کو مرض کہنے میں دقت محسوس کر رہے تھے۔ میرے وہاں سے جانے کے بعد کیا ہوا یہ تو نہیں پتہ، مگر یہ رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ باجی نے وجہ یہ بتائی۔ بڑے لالچی لوگ تھے، لڑکا بھی معمولی سا تعلیم یافتہ تھا، خالی پیسے کو کیا کرنا ہے، 4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل تو ہو بنتا۔ ہاں پینڈو جاہل لوگ۔ میں کہہ نہ سکا کہ کل تک جو لوگ خاندانی، شریف اور سلجھے ہوئے تھے، یک جاہل، پینڈو اور لالچی کیسے ہو گئے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ ایسے گھر کی لڑکی کو بہو بنا کر اپنی نسل خراب نہیں کرنا چاہتے، جس کا سگا بھائی ٹھگنے پن کی بیماری میں مبتلا ہے؟ مجھے اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا۔ کئی روز تک میں فاطمہ کے سامنے جانے کی ہمت نہ کر سکا، حالانکہ اس نے اور باقی سب نے ہی مجھے کسی طور پہ یہ احساس دلانے کی دانستہ یا نادانستہ کوشش نہیں کی کہ ان حالات کا ذمہ دار میں ہوں، مگر میں اتنا بے حس نہ تھا۔ شاید میرا یہ احساس جرم کچھ دن اور رہتا کہ صالحہ باجی کی بھاگ دوڑ رنگ لائی۔ فاطمہ کا رشتہ بہت اچھی جگہ طے ہو گیا۔ اس بار براہ راست شادی ہی مقرر ہوئی۔ حیرت کا مقام یہ تھا کہ پہلے جس رشتے میں باجی نے پینڈو ہونے کا عیب بتایا تھا، اب اس نئے رشتے میں بھی وہی خوبی پائی جاتی تھی، لیکن اب دیہاتی پس منظر رکھنے والے اس گھرانے کے پینڈو پن کو سادگی سے تعبیر کر کے گن گائے جا رہے تھے۔ نوید بھائی کے والدین اگرچہ زمیندار تھے اور سیدھے سادے دیہاتی لوگ تھے، لیکن وہ خود مناسب حد تک تعلیم یافتہ تھے، خاصے سلجھے ہوئے اور چلتے ہوئے کاروبار کے مالک تھے۔ حیرت انگیز طور پہ ان لوگوں کے لیے میرا قد بھی کوئی مسئلہ نہ بنا، بلکہ انہوں نے میری گریجویٹ، سلیقہ مند، سگھڑ اور خوبصورت بہن فاطمہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کا گھر اچھی طرح بس جانے کی تمانیت نے مجھے اس سے نظریں ملانے کے قابل ضرور کر دیا، لیکن میں اپنے دل سے ذلت کا وہ احساس نہ نکال پایا جو اس ایک لمحے میں مجھے اپنے ہی گھر والوں کے سامنے کم مایا کر گیا تھا۔ اور یہ میری عمر کا 25واں سال ہے۔ MBA کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے میں اچھی ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہوں، مگر اچھی تو کیا، گزارے لائق بھی جاب نہیں ملی۔ میں جانتا تھا یہ 1 سال تو کچھ بھی نہیں، لوگ ملازمت تلاش کرنے میں جوتیاں چٹخایا ہی کرتے ہیں، کئی سال ہاتھ پیر مارتے ہیں، لیکن میں 1 ہی سال سے بھی کم عرصے میں ہمت ہار بیٹھا۔ ہمت بندھائے رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی وجہ بھی تو نہیں تھی۔ میری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ میرا 4 فٹ 1.5 انچ کا قد تھا، جس کی بڑھنے کا اب نہ کوئی امکان تھا نہ امید۔ میں جہاں بھی انٹرویو کے لیے گیا، کہیں مناسب الفاظ میں معقول جواز بتا کے اور کہیں صاف کوئی کی انتہا کرتے ہوئے واضح انداز میں میری کوتاہ کامتی کی وجہ سے مجھے ملازمت کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ میں جب بھی کہیں انٹرویو دے کے واپس آتا، ابو جی کے چہرے پہ لاکھوں سوال، ہزاروں امیدیں ہوتیں۔ میں ان امیدوں، ان سوالوں کو دیکھ کے سر جھکا لیتا اور وہ میرے جھکے ہوئے سر اور بجھے ہوئے چہرے پہ لکھے ہزاروں جوابوں اور لاتعداد نا امیدیوں کو دیکھ کے نظریں جھکا لیتے۔ ویسے بھی اب وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے، ان کی سانس کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ اب تو انہوں نے مجھ سے اپنے ان خوابوں کا تذکرہ کرنا بھی رفتہ رفتہ کم کر دیا تھا جو بچپن سے وہ ایک تواتر کے ساتھ کرتے آ رہے تھے۔ مجھے زندگی میں کسی اہم اور اونچے مقام پہ فائز دیکھنے کا خواب، مجھے ایک بڑا آدمی بنانے کا خواب۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھ سے اپنے خواب چھپاتے چھپاتے وہ خود بھی کہیں چھپ گئے، اپنے خوابوں کے ساتھ ہی یہ دنیا بھی چھوڑ گئے۔ باپ کے سائے سے محرومی، اور وہ بھی ایسے شفیق باپ کا سایہ جو بچپن میں انگلی پکڑ کے چلنا سکھانے کے بعد بھی 25 سال تک ہر قدم پہ مجھے حوصلہ دیتا رہا، میرے اندر مرتی ہوئی ہمت اور امید کو نت نئے حربوں سے زندہ کرنے کی اپنی سی کوششیں کرتا رہا۔ ایسے باپ کے سائے سے محروم ہونا یک لخت ٹھنڈے بادلوں کی چھاؤں سے تپتے سورج کے نیچے آنے کے مترادف تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بھرے میلے میں تنہا ہو گیا ہوں، کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ہراساں، وحشت زدہ۔
لیکن بعد میں گزرتے دنوں نے مجھے احساس دلایا کہ واقعی اللہ کا کوئی کام مصلحت سے عاری نہیں ہوتا۔ شاید ان کے جانے میں ہی بہتری تھی۔ وہ جب تک زندہ رہے، بھلے میں ان کے خواب پورے نہ کر سکا مگر ان خوابوں کو توڑ بھی تو نہ پایا، لیکن اگر وہ کچھ دن اور زندہ رہتے تو انہی خوابوں کی ٹوٹی کرچیاں انہیں لہو لوہان کر دیتی۔ ساری عمر دل میں اپنے اکلوتے بیٹے کے حوالے سے اتنے بلند اور اونچے خواب دیکھنے والے میرے ابو جی کیسے برداشت کر پاتے کہ ان کا ہونہار، ذہین و فتین، لائق فائق، اسکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک میں پوزیشنز لینے والا اور MBA کی ڈگری رکھنے والا بیٹا ان کے سٹور پہ ان کی جگہ بیٹھ کے سودا تول تول کر بیچے گا۔ ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ابو کی زندگی میں ہی ان کی بیماری کی وجہ سے گھر کے حالات پر اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ہفتے کے 3 سے 4 دن تو سٹور بند ہی رہا کرتا۔ جو 2-3 دن کھلتا بھی تو اب ابو جی باقاعدگی سے سامان لا کر ڈالنے کے قابل نہ رہے تھے۔ ابو جی نے دیانتداری کو ہمیشہ اولیت دی۔ معیار کا عمدہ ہونا اور قیمتیں مناسب ہونا بھی اس کے چلنے کی اہم وجہ تھی۔ اسی معمولی سی پان سگریٹ کے کھوکھلے نے ترقی کرتے کرتے اچھے خاصی معیاری جنرل سٹور کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کی آمدنی سے ابو جی نے یہ ذاتی کشادہ مکان تعمیر کیا، میری تعلیم مکمل کرائی، میری 3 بہنیں باعزت طریقے سے بیاہ ہوئیں، لیکن اب ان کی بیماری کی وجہ سے اسی رزق کی برکت میں کمی ہونے لگی۔ آخری دنوں میں ان کے علاج پہ باقی جمع شدہ رقم بھی لگ گئی۔ چند دن سوگ میں ہی دکان بند رہی، اور جب امی نے مجھ سے کہا گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، جب تک 40واں نہیں ہوتا افسوس اور تعزیت کے لیے لوگ آتے ہی رہیں گے، ایسا کرو دکان کی چابیاں لو، ایک گھی کا ڈبہ، آٹے کا تھیلا، ساری دالوں کا 1-1 کلو کا پیکٹ اور کچھ صابن سرف وغیرہ لے آؤ، گھر میں ضرورت ہے۔ میں نے چابیاں ان کے ہاتھ سے لے لیں اور غائب دماغی سے ان کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے سٹور کے تالے کھولنے لگا۔ شٹر اٹھا کے اندر داخل ہونے کے بعد جب میں نے ان کا مطلوبہ سامان اکٹھا کرنا چاہا تو میری ساری غائب دماغی بھگ سے اڑ گئی۔ سٹور میں فقط اتنا سامان بچا تھا کہ صرف ہمارے گھر کے راشن کے لیے ہی 3-4 یا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک چل سکتا تھا۔ بیچنے کی نوبت تو بہت دور کی بات تھی، جبکہ امی کا ارادہ تھا کہ میں ادھر ادھر سے دیکھ بھال کے کوئی قابل بھروسہ آدمی رکھ لوں سٹور چلانے کے لیے، تاکہ وہ ایک لگی بندی تنخواہ کے بدلے میں اس کاروبار کو جاری رکھ سکے۔ میں نے تھیلے میں سبھی دالوں، نمک، مرچ اور چاول وغیرہ کے پیکٹ ڈالے، گھی کا ڈبہ، آٹے کا تھیلا موٹر سائیکل کے پیچھے باندھا۔ اس مہینے تک کا گزارا تو ہو جائے گا، اور اس سے اگلے مہینے کا بھی، شاید اس سے اگلے مہینے کا بھی آسانی سے، مگر کیا گھر کا خرچہ صرف آٹا، گھی اور دالوں تک محدود ہے؟ بجلی، پانی اور گیس کے بل، امی کی دوائیاں، اور سب سے بڑھ کر مریم، جس کی منگنی 1.5 سال پہلے صالحہ باجی کے سسرال میں ہو چکی تھی اور اگلے مہینے اس کی شادی طے تھی۔ اگرچہ ابو جی کی وفات کی وجہ سے خود بخود یہ شادی کچھ عرصہ کے لیے ملتوی ہو گئی تھی، لیکن کب تک؟ کچھ ماہ بعد وہ لوگ دوبارہ تاریخ مانگنے آئیں گے۔ بے شک امی نے اس کے لیے زیور، کراکری اور ضروری الیکٹرک کا سامان جوڑ رکھا تھا۔ ابو جی نے ایڈوانس دے کر فرنیچر بھی آرڈر کر رکھا تھا، لیکن شادی کی تقریب کے اور بھی خرچے ہوتے ہیں۔ ان چیدہ انتظامات کے بعد بھی مجھے کم از کم 1 لاکھ تو چاہیے تھا اس کو رخصت کرنے کے لیے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سودا امی کے حوالے کرتے ہوئے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، جو جلدی میں تو کیا گیا تھا مگر بر وقت بھی تھا۔ ابو جی کے اکاؤنٹ میں اندازاً کتنی رقم ہوگی؟ تمہیں بہتر پتہ ہوگا بیٹا، میں بھلا یہ سب کیا جانوں؟ میں ان کی الماری سے چند کاغذات نکال لایا۔ 1,25,000 میں نے انہیں بتایا۔ مریم کی شادی کرنے کے بعد ان میں سے شاید 20 یا 30,000 بچ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی ہونے تک ہم گھر بیٹھے ان پیسوں میں سے آدھے سے زیادہ خرچ کر ڈالیں۔ لیکن ہم کیوں خرچ کریں گے بھلا؟ یہ تو مریم کا حق ہے، اس کی امانت ہے، اس کا باپ اس کے نام سے رکھ گیا ہے۔ اللہ بخشے جاتے جاتے اپنی اس آخری ذمہ داری سے بھی منہ نہیں موڑا۔ یہ 1.25 روپیہ بھی پتہ نہیں کس مشکل سے بچایا ہوگا، ورنہ پچھلے کچھ سالوں سے سارا جمع جو تھا تو اس دکان کو خریدنے پہ لگا دیا۔ یہ بھی ابو جی کی دور اندیشی تھی امی، گھر بیٹھے تو خزانے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اچھا کیا جو انہوں نے اپنی جمع شدہ رقم کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ آج مکان کے ساتھ ساتھ وہ دکان بھی ہماری ذاتی ہے، ورنہ میں تو نہ تجربہ کار ہوں، نہ جانے سٹور اچھی طرح چلا پاؤں یا نہیں۔ شروع میں تو شاید اتنی آمدنی نہ ہو، ایسے میں اگر سٹور کا ماہانہ کرایہ بھی بھرنا پڑتا تو کتنی مشکل ہوتی۔ ہاں یہ تو ہے، انہوں نے سر ہلا کے تاکید کی، پھر جیسے بری طرح چونکی۔ تو سٹور چلائے گا، وہاں بیٹھے گا، مگر کس لیے؟ میں نے کہا تو ہے کسی بندے کا انتظام۔ قابل بھروسہ آدمی کہاں سے ڈھونڈوں؟ میں نے ان کی بات کاٹی۔ اور پھر وہ قابل بھروسہ آدمی ہو یا بے اعتبار، تنخواہ تو مانگے گا۔ مکمل طور پہ کاروبار کسی انجان شخص کے سپرد کر دینا اور بات ہے، میں کوئی لڑکا رکھ لوں گا اسی محلے کا، اور پھر امی میں فارغ بھی تو ہوتا ہوں۔ آخری فقرہ کہتے کہتے میرا لہجہ پست ہو گیا۔ وہ کتنی دیر چپ رہیں، میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ چادر کے پلو سے اپنی نم آنکھیں رگڑ رہی تھیں۔ یہ بہت ضروری ہے امی، فی الحال ہمارے پاس آمدنی کا یہ واحد ذریعہ ہے، اپنے ہاتھوں سے کیسے برباد ہونے دوں؟
اسی اسٹور کی کمائی سے گھر بنا، آپ کی اولاد پلی بڑھی، کیا برائی ہے یہاں بیٹھنے میں؟ آپ فکر نہ کریں، میں ساتھ ساتھ ملازمت کی تلاش جاری رکھوں گا۔ میں نے محض ان کو دلاسا دینے کی غرض سے کہا۔ بس آپ اتنی اجازت دیں کہ میں ان روپوں میں سے 50,000 نکالوں، اسٹور تقریباً خالی پڑا ہے، مجھے سامان ڈالنا ہے۔ ابھی کم از کم 6-7 مہینے تک تو مریم کے سسرال والے تاریخ نہیں مانگیں گے، تب تک میں انشاءاللہ 50 کی بجائے 70-80 ہزار واپس بینک میں رکھوا دوں گا۔ میں واقعی ناتجربہ کار تھا۔ ابو جی کی قریبی دوست انکل غفار جو اس پیشے سے وابستہ تھے، ان کے ساتھ میں ہول سیل مارکیٹ خریداری کے لیے گیا تو سامان بے شک پورا ہو گیا، لیکن 50,000 چند ہی دن میں ہاتھ سے نکل گئے، جبکہ میں نے اسٹور کے لیے اور بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ امی سے تذکرہ کیا تو انہوں نے اپنے باقی ماندہ زیور مجھے تھما دیا۔ اس دن مریم کو رخصت ہوئے صرف 3 دن گزرے تھے۔ خدیجہ باجی اور فاطمہ بھی یہیں تھیں۔ صالحہ باجی چونکہ 6 ماہ پہلے ہی ابو جی کی وفات پہ آئی تھیں، اس لیے مریم کی شادی میں شرکت نہ کر سکیں۔ ویسے بھی مریم کچھ ہفتے بعد شوہر کے ساتھ کویت ہی جانے والی تھی۔ خدیجہ باجی اور فاطمہ بھی جانے کی تیاری میں تھیں۔ تب امی نے ایک عجیب سی بات کی، جو شاید اتنی عجیب ہرگز نہ تھی جتنی کہ مجھے لگی۔ اتنے آرام سے نہ بیٹھو ساری کی ساری، انہوں نے بیٹیوں کو ڈپٹتے ہوئے کہا، جس میں پیار کے ساتھ ساتھ ایک فرمائش کی تمہید بھی تھی۔ پتہ بھی ہے کہ اب میں کتنی اکیلی رہ گئی ہوں۔ ساری کی ساری چڑیاں اڑ گئی ہیں آنگن سے۔ ایک تو پہلے ہی پردیسن تھی، اب دوسری کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ کچھ میرے بارے میں بھی سوچا؟ تو امی، ہم دونوں تو ہیں نا، آتی جاتی رہتی ہیں آپ کے پاس، بلکہ مریم کے جانے کے بعد اب خیال رکھوں گی کہ ہر ہفتے کم از کم 1 رات ضرور رہنے کے لیے آؤں۔ فاطمہ نے ان کے ہاتھ تھام کے وعدہ کیا۔ اللہ تم دونوں کو اپنے اپنے گھر اور بال بچوں کے ساتھ ہنستا بستا آباد رکھے۔ کب تک اپنے گھر کے کام دھندے چھوڑ کے مجھے دیکھنے آتی رہو گی؟ ہاں، فاطمہ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر مجھے تو نہیں، صالحہ باجی نے کھوکھلی سی ہنسی ہنس کے کہا۔ شادی کے اتنے سال بعد بھی وہ ہنوز اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ پھر اپنی اداس آنکھوں کے نم گوشے بے دردی سے رگڑتے ہوئے انہوں نے ایک نیا ہی مشورہ دیا۔ یا پھر مستقل بندوبست تو آپ کی تنہائی کا یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اب بہو لے آئیں۔ یہ والی بیٹی مستقل بنیادوں پہ آئے گی، یعنی اس کے اڑ کے جانے کا بھی کوئی خطرہ یا امکان نہیں رہے گا۔ کیوں سہام، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کی براہ راست مجھ سے پوچھنے پہ میں ہڑبڑا گیا۔ امی البتہ نہال ہو گئی۔ یہ کی نا میرے دل کی بات، یہی تو میں چاہتی ہوں، بجائے میرے گھر کے چکر لگانے کے میرا خیال رکھنے والی اور اس سونے گھر کو آباد کرنے والی کی تلاش کرو، پہلی بہت دیر ہو گئی ہے۔ ارے کہاں امی، ابھی سہام کی عمر ہی کیا ہے؟ اب تو لڑکے 30 سال کی عمر تک شادی کا سوچتے تک نہیں، وہ ابھی کچھ ماہ پہلے تو 25 کا ہوا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ابھی سے تلاش شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی عقل کی اندھی مل جائے۔ میں نے جل کے ان کی بات مکمل کی۔ یا پھر کوئی ایسے لاچار قسم کے ماں باپ جن کے سر پہ ان کی بیٹی اتنی بھاری ہو کہ وہ اسے اتار کے کہیں بھی پھینک سکتے ہوں۔ کیوں کرتے ہو ایسی باتیں؟ باجی بگڑ گئیں۔ اچھا چھوڑے باجی، فاطمہ نے موضوع کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی۔ لگتا ہے سہام کو پسند نہیں کہ ہم اس کے لیے لڑکی تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کام خود انجام دینا چاہتا ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کر چکا ہو۔ کیوں؟ اس نے شرارت سے مجھے دیکھا۔ میں اور بھی گڑبڑا سا گیا۔ امی نے لاڈ سے میرے سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ چل ہٹ شریر، مذاق نہ کر، میرا بیٹا ایسا نہیں، اتنا شریف بچہ ہے میرا، مجال ہے جو کبھی آنکھ اٹھا کے کسی لڑکی کی جانب دیکھا ہو۔ اوہو، کسی کو پسند کرنے سے شرافت پہ بھلا کون سا حرف آ جاتا ہے؟ اگر اس کی کوئی پسند ہے تو اس میں حرج کیا ہے امی؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جیسے میرا بیٹا راضی، میں اسی پہ خوش۔ امی نے مجھے کریدا۔ بول رضا پتر، تیری نظر میں ہے کوئی؟ نظر میں؟ اچانک بلا ارادہ بن بلائے ہی ایک چہرہ نظر میں آ گیا۔ میں نے گھبرا کے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میں سختی سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر نہیں کی تکرار بھی نظروں سے اس چہرے کو ہٹا نہ سکی۔ تنگ آ کے میں نے آنکھیں موند لی، مگر اب وہ چہرہ پوری طرح مجھ پہ حاوی ہو گیا۔ یہ چہرہ ندا کا تھا۔ ندا ہمارے گھر سے صرف 4 گھر چھوڑ کے اوپر والے پورشن میں آئے نئے کرایہ دار ملک صاحب کی 7 بچوں میں سے ایک تھی۔ یہ علاقہ متوسط طبقے کے رہائشی لوگوں پہ مشتمل تھا، جن میں چند خوشحال کھاتے پیتے گھرانے بھی تھے اور چند سفید پوش بھی۔ لیکن ایک بات جو سبھی گھرانوں کے رہن سہن میں مشترک تھی، وہ سادگی اور روایتی طرز زندگی تھا۔ ملک صاحب کو اس محلے میں آئے سال سے اوپر نہ ہوا تھا۔ وہ کسی نیم سرکاری ادارے میں ملازم تھے، ایک پرانی سی اسکوٹر پہ آتے جاتے تھے۔ 7 بچوں کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں کرائے کے مکان میں کیسے گزارا کرتے تھے، اس کا اندازہ ان کو اور ان کے بچوں کو دیکھ کے بخوبی ہو جاتا تھا۔ ندا سب سے بڑی تھی، عمر یہی کوئی 18-19 برس رہی ہوگی۔ اس کے بعد اوپر تلے کے 4 لڑکے تھے، جن میں سب سے بڑا 15 سالہ لڑکا کسی فریج اور اے سی کی سروس کرنے والی ورک شاپ میں کام کرتا تھا، جبکہ چھوٹوں 3 سکول جاتے تھے۔ ان سے چھوٹی 2 بچیاں، جن میں سے ایک کو انگلی تھامے اور دوسری کو گود میں اٹھائے ندا میرے سٹور پہ سودا سلف لینے آیا کرتی۔
وہ واحد لڑکی نہ تھی جو اسٹور پہ خریداری کرنے آتی تھی۔ میرے محلے دار خواتین میں سے زیادہ تر شادی شدہ، گھریلو یا پھر بڑی عمر کی عورتیں ہوتیں۔ ایسے میں ندا جیسی نو عمر، شوخ، بے تکلف اور حسین لڑکی کا بلا ناغہ اور تواتر کے ساتھ یہاں آنا خود بخود مجھے اس کی جانب متوجہ کر گیا۔ وہ بہت عام سی چیزیں لینے آتی اور نہایت کم مقدار میں، کبھی 1 کلو آٹا، کبھی آدھا پاؤ مسور کی دال، کبھی پاؤ بھر گھی۔ میں نے اسے معذرت کی، بی بی آٹے کا سب سے چھوٹا تھیلا 5 کلو کا ہے اور دال کے پیکٹ بنا کے رکھے ہیں، سب سے کم وزن کا 1 پاؤ کا ہے، ہاں گھی کا یہ پاؤ والا پیکٹ ہے۔ میں نے اس کے آگے پیکٹ رکھے۔ مگر میں تو حساب سے پیسے گن کے لائی ہوں، اس نے بیچارگی سے کہا۔ میں نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے کو دیکھا اور دوسری نظر اس کا پلو کھینچتے ہوئے ٹافیوں والے جار کی جانب اسے متوجہ کرتی 3 سالہ بچی کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، میں لکھ کے رکھ لیتا ہوں، آپ سامان لے جائیں، باقی پیسے کل پرسوں آ جائیں گے۔ آپ نوید صاحب کے نئے کرایہ دار ملک صاحب کے ہاں سے آئی ہیں نا؟ یہ اس سے گفتگو کا میرا پہلا موقع تھا۔ ہاں جی، میں ان کی بڑی بیٹی ندا ہوں، اس نے خود ہی تعارف کروایا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی، میں اس سوال پہ حیران ہوا، میرے لیے اس کی بے تکلفی غیر متوقع تھی۔ ابو نے پوچھا تو انہیں کیا بتاؤں گی کہ کن صاحب سے ادھار لے کر آئی ہوں؟ میرا نام سہام رضا ہے، آپ کہہ دیجیے گا کہ رضا سپر اسٹور سے کھاتے میں سامان لیا ہے، میری آپ کے والد سے اچھی الیک سلیک ہے۔ چلیں پھر تو مسئلہ نہیں۔ اس نے بے فکری سے پیکٹ شاپر میں ڈالنا شروع کی ہے۔ میں نے جار میں ہاتھ ڈال کے 2 ٹافیاں نکالیں اور دونوں بچیوں کو تھمائیں۔ نہیں، یہ رہنے دیں، اس کے منع کرنے پہ میں نے زبردستی بچوں کو ہاتھ میں تھما دی۔ میں اسٹور پہ آنے والے بچوں کو سویٹس دیتا ہی رہتا ہوں، یوں سمجھے یہ میری اسپیشل کسٹمرز ڈیلنگ ہے۔ آپ اسے تو حساب میں نہیں لکھیں گے؟ میں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر مجھے بھی ایک دے دیں۔ اس نے اس بے تکلفی سے اپنی ہتھیلی آگے کی جو شاید اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کے گلابی اور شفاف ہتھیلی پہ ایک ٹافی رکھی۔ تھینک یو۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی واپس پلٹ گئی۔ اس کے بعد یہ اس کا معمول بن گیا، وہ جب آتی 5-7 منٹ رک کے ادھر ادھر کی بے مقصد مگر بے ضرر سی باتیں ضرور کیا کرتی۔ میں خاصا خشک مزاج اور لیے دیے رہنے والا شخص تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی لاؤبالی سی قدرے شوخ گفتگو مجھے بھانے لگی۔ اس کی کھلتی ہوئی مسکراہٹ کی معصومیت مجھے اچھی لگنے لگی۔ اس نے مجھے باتوں ہی باتوں میں اپنے گھر کے کئی چھوٹے موڑے معاملات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے والد ایک بھاری قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اس کی والدہ کئی ایک بیماریوں کا شکار تھیں اور سب سے چھوٹی بچی کی پیدائش کے بعد تقریباً 2 سال سے بستر پہ تھیں، اور گھر کا سارا کام کاج 6 چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس اکیلی پہ تھی۔ پڑھنے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ بمشکل میٹرک ہی کر سکی، کیونکہ نہ تو گھر کے حالات نے اجازت دی اور نہ ہی ذمہ داریوں نے۔ بے حد شریر بھائیوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ اکیلی سارے گھر کے کام بھی نپٹاتی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد مجھے اس کے چہرے پہ ہمیشہ کھلی رہنے والی مسکراہٹ اور بھی حیران کن لگی۔ سنیں، اب دوپہر کے وقت یوں اکیلی باہر مت نکلا کریں۔ ایک روز میں نے اسے ٹوکا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، 2:45 کا وقت تھا، گلی تقریباً سنسان تھی، صرف سامنے ویڈیو گیمز کی دکان میں چند اوباش اور نکمے لڑکے جمع تھے۔ میں نے دور سے ندا کو آتے دیکھ کے ان لڑکوں کی حرکتیں نوٹ کر لی تھیں۔ وہ یقیناً اس کے الہڑ وجود سے آنکھیں سینکنے کے ساتھ ساتھ آوازیں بھی کس رہے تھے، جو میں فاصلہ ہونے کی وجہ سے سن نہ سکا۔ البتہ انہیں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ٹھٹھا لگاتے اور ندا کی جانب اشارے کرتا ضرور دیکھ سکتا تھا۔ ندا یا تو واقعی بے خبر تھی یا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی وہی لاپرواہ چال تھی۔ اسی بے فکر انداز میں اس نے ننھی کو کمر پہ ٹکا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے بھٹا کھاتے ہوئے وہ اسٹور کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ کیوں؟ اب ضرورت دوپہر کو پڑے گی تو دوپہر کو ہی نکلوں گی، دودھ چاہیے شام کی چائے کے لیے، امی اٹھنے والی ہوں گی اور اٹھتے ہی انہیں چائے چاہیے ہوتی ہے۔ صبح تم بن لینے آئی تھی تب دودھ بھی لے لیتی۔ دودھ تو صبح گوالا دے جاتا ہے، آدھا کلو 2 وقت کی چائے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ پیکٹ والا دودھ اتنا مہنگا، یہ ہم بھلا کب لے سکتے ہیں؟ گرمی اتنی ہے نا، جو 1.5 کپ شام کی چائے کے لیے بچا کے رکھا تھا وہ سارا خراب ہو گیا۔ صبح دودھ والے سے کہوں گی پاؤ دودھ صبح دے جایا کرے، پاؤ شام کو۔ کیا کریں، ہمارے گھر میں فریج جو نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی چھوٹے بھائی کو بھیج دیا کریں، اس وقت تو گھر پہ ہی ہوتے ہوں گے۔ کہاں جی، بڑا احسان کرتے ہیں، 4 گھنٹے اسکول میں وقت ضائع کر کے آتے ہی بیگ پھینکا، روٹی کھائی اور کھیلنے کے لیے نکل گئے گلیوں میں۔ وہ حسب عادت خود ہی جار کھول کے ٹافی ننھی کو تھمانے کے بعد اب سونف چھالیا کی پڑیا کھول کے کھا رہی تھی۔ اور فرض کریں وہ گھر پہ ہوں بھی تو ان سے سودا منگانا نیرا گھاٹے کا سودا ہے، لینے نکلیں گے دودھ اور کلفی کھا کے آ جائیں گے۔ آپ نہیں جانتے پکے بدماش ہیں۔ لیکن پھر بھی احتیاط کیا کیجیے، اس وقت راستہ خاصا سنسان ہوتا ہے۔ راستہ؟ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ایک گلی کے فاصلے کو آپ راستہ کہہ رہے ہیں، اور پھر مجھے کوئی کھا تھوڑی جائے گا۔ چلے چھوڑے ساری باتیں، ٹھنڈا پانی تو پلا دیں، گلا سوکھ رہا ہے۔ آج محمود نہیں آیا۔ میں نے اپنے ہیلپر لڑکے کا نام لیا۔ میں صبح گھر سے جو کولر بھر کے لایا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے یہ بتاتے ہوئے خاصی شرمندگی محسوس کی۔
ہائے ادھر بھی ٹھنڈا پانی نہیں، وہ جی بھر کے مایوس ہوئی۔ آج ہمیں بھی آس پڑوس سے کہیں سے بھی برف نہیں ملی، اس قدر کمینے لوگ ہیں اس محلے کے، ہر گھر میں فریج ہے، پھر بھی میں تو ترس کے رہ گئی ہوں ٹھنڈے پانی کو، اتنی گرمی میں کہاں الگ سے اترتا ہے گرم پانی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہوتے میں ٹھنڈی ٹھار پیپسی فریزر سے نکال کر اس کے سامنے رکھ کے کھول چکا تھا۔ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، ویسے بھی ہم لوگ ان نخروں کے عادی نہیں، ایسے خرچے۔ فکر مت کرو، یہ حساب میں نہیں لکھا جائے گا، یوں سمجھے میں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آخر اتنی گرم تپتی دوپہر میں کون کسی کا مہمان بنتا ہے۔ میں نے خلاف فطرت شوخی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ میں کبھی اس کی تواضع کولڈ ڈرنک سے کرتا، کبھی آئس کینڈی پیش کرتا، پھر جب میں نے بیکری آئٹمز رکھنا شروع کیے تو وہ بلا تکلف خود ہی کبھی پیسٹری اور کبھی کریم رول نکال لیتی۔ مجھے اس کی ان بے تکلفانہ اداؤں پہ کبھی کوئی غلط گمان نہ گزرا۔ میری شرافت پہ اسے اعتماد تھا، میرے خلوص کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے تو کبھی اسے غلط انداز نظروں سے نہ دیکھا، نہ ہی تنہا پا کے کوئی بدتمیزی یا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، اس لیے شاید وہ میرے ساتھ دوستی کی سطح پہ آ گئی تھی۔ میں نے سوچا اور دل سے اس دوستی کو تسلیم کر لیا، مگر بات ابھی اس بے ضرر دوستی تک ہی محدود تھی۔ اس سے آگے بڑھ کے نہ میں نے ارادتاً سوچا، نہ ہی بلا ارادہ یہ خیال کبھی ذہن میں آیا۔ پھر ایسا کیوں ہوا کہ امی کے سوال پہ اس کا معصوم بھولا بھالا چہرہ یکدم نظروں کے سامنے آ گیا اور اب ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ کیا مجھے باجی کو ندا کے بارے میں بتا دینا چاہیے، یا پھر کچھ دیر اور انتظار کرنا چاہیے؟ پہلے ندا کے دل کا حال جاننا چاہیے، وہ مجھے اس حوالے سے پسند بھی کرتی ہے یا نہیں۔ گو مگو کی حالت میں ساری رات الجھا رہا۔ اگلے دن میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب شام 4:30 بجے کے قریب وہ آئی تو خاصی تھکی اور نڈھال لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آج سارا دن ہی کیا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی جو چکر نہیں لگا؟ میں نے بےتابی سے سوال کیا۔ ضرورت؟ ہماری زندگی میں وہ دن نہ جانے کب آئے گا جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی۔ صبح سے رات تک ہمارے گھر میں اسی ایک لفظ کی تکرار تو رہتی ہے، ضرورت ضرورت ضرورت۔ وہ آج اکتائی ہوئی سی لگ رہی تھی، اتنا تلخ میں نے اسے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہا کرتی۔ آج موڈ اتنا خراب کیوں ہے تمہارا؟ میں نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اسے آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا، اور ایسا میں نے جان بوجھ کے کیا تھا، لیکن شاید اس نے محسوس ہی نہ کیا۔ موڈ تو کیا، قسمت خراب ہے میری، بالکل ویسے ہی جیسے امی کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ کل رات سے مجھے بھی بخار ہے، لیکن میرا احساس کسی کو نہیں۔ سارے کام روٹین کے مطابق مجھے ہی انجام دینے ہیں، چاہے بخار سے جسم دہک رہا ہو۔ سارے گھر کی صفائی کی، ڈھیر کپڑوں کا دھویا، ناشتہ اور پھر کھانا پکایا، اب رات کے لیے چاول لینے آئی تھی۔ کوئی دوائی لی؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ چھوڑ دیں دوا کو، اس نے بکھری ہوئے بالوں میں جھولتی ایک لٹ کو دوپٹے کے پیچھے اڑستے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ اب بس آدھا کلو چاول دے دیں، یہ دو بخار کی گولیاں بھی لے لو، اگر رات تک بخار نہ اترے تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا۔ چاولوں کے پیکٹ کے ساتھ میں نے 2 گولیاں بھی رکھ دیں۔ تھینک یو سہام، آپ کتنا خیال رکھتے ہیں سب کا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ اس کے لبوں سے پہلی بار اپنا نام اتنی اپنائیت کے ساتھ سننا مجھے بے حد اچھا لگا۔ سب کا تو نہیں، میں نے ادھوری سی بات کی۔ خیر یہ تو آپ یوں ہی کہہ رہے ہیں، آپ ہیں ہی اتنے اچھے۔ وہ کہہ کے چلتی بنی اور میں اس مبہم سے فکرے میں اقرار کے نئے معنی ڈھونڈتا رہ گیا۔ فاطمہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ جا چکی تھی، البتہ خدیجہ باجی بھی یہیں تھی۔ مریم کی شادی کی مصروفیت نے امی کو تھکا ڈالا تھا، اور کچھ وہ تنہائی کے خیال سے بھی افسردہ ہو رہی تھی، اس لیے ان کا ارادہ بھی کچھ اور روز قیام کا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اگر انہوں نے دوبارہ یہ ذکر چھیڑا تو میں بلا توقف ندا کا نام لے لوں گا۔ اگلے دن وہ پتی لینے کے لیے پھر سے موجود تھی۔ حساب میں لکھ لیں، اس نے چائے کی پتی کا چھوٹا پیکٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں پوچھتے رہ گیا کہ اتنے ماہ میں کبھی اس کے والد ملک صاحب اس حساب کے بارے میں ادائیگی تو درکنار پوچھنے تک نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مگر فی الحال میں اس کے حوالے سے جو خواب دیکھنے لگا تھا، ان کے پیش نظر ایسے کاروباری سوال نامناسب اور بے محل تھے۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ کاؤنٹر پر رکھے رسائل کی برگردانی کر رہی تھی جب میں نے پوچھا۔ پہلے تو وہ 15-20 منٹ تک یہیں کھڑی پڑتی رہا کرتی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں رسالے پڑھنے کا بہت شوق ہے تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بہت، مگر میں لے نہیں سکتی، ہمارے گھر میں ایسے شوق عیاشیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو تم یہاں سے لے جایا کرو، احتیاط سے ایک دن میں پڑھ کے واپس کر دیا کرنا۔ تو کیا آپ میگزینز اور ڈائجسٹ کرائے پہ بھی دیتے ہیں؟ نہیں، یہ رعایت صرف تمہارے لیے ہے اور تمہیں بھی کرائے پہ نہیں دے رہا۔ تب سے یہ اس کا معمول بن گیا، کبھی تو رسالے واقعی جوں کے توں آتے اور میں دوبارہ کاؤنٹر پہ رکھ دیتا تو وہ بک جاتے، مگر کبھی کبھار خاصی ابتر حالت میں ہوتے، اشعار پہ نشان لگے ہوئے، فیشن کے صفحات میں کاٹ چھانٹ تک ہوئی ہوتی، مگر میں مارے مروت کے باز پرست نہ کر پاتا۔
یہ احساس تو اب جا کے ہوا تھا کہ وہ صرف مروت اور لحاظ نہ تھا، پسندیدگی کے جذبات تھے۔ اس حسن و دلکشی کے آگے میری مروبیت تھی۔ میں نے اپنی باجی سے ذکر کیا تھا تمہارا؟ میری اس بات پہ وہ بھرپور انداز میں چونکی۔ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں نے کہا، میں نے انہیں تمہاری طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا تھا۔ جلدی سے میں نے بات بنائی۔ کہہ رہی تھی کہ تمہاری خیریت دریافت کرنے تمہارے گھر آئیں گی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کچھ پریشان سی نظر آئی۔ ویسے بھی آپ کے گھر سے کبھی کوئی ہمارے ہاں نہیں آیا، نہ ہی میں آپ کی باجی کو جانتی ہوں۔ مجھے تو جانتی ہو نا؟ میں اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے بھی محلے داری میں ایسے تعلقات بنانے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن میں اتنی بیمار تو نہیں، بلکہ اب تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ پلیز انہیں منع کر دیجئے۔ وہ صاف منع کر رہی تھی تو میں نے بھی صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمہاری خیریت دریافت کرنا تو بہانہ تھا۔ اگر تم اپنے گھر والوں کی وجہ سے گھبرا رہی ہو تو بے فکر رہو۔ میں انہیں منع کر دوں گا کہ وہ ایسا کوئی ذکر نہ کریں جس سے تمہارے گھر والوں کو اندازہ ہو کہ میرے کہنے پہ وہ ویسے ہی آئیں گی جیسے کسی بھی لڑکی والے گھر میں کسی لڑکے کی بہن آتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ تمہارے والدین سے میرے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آ رہی ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ واضح انداز میں زور دے کر کہا۔ اس کے چہرے سے الجھن حویدہ تھی۔ بات کیا ہے ندا؟ کیا تمہیں اس پہ اعتراض ہے؟ وہ میرے سوال پہ صرف مجھے دیکھ کے رہ گئی۔ انہی الجھن بھری نظروں سے اس کی چپ پہ میں نے موضوع بدلنا چاہا۔ یہ کریم اور فیس واش میں لے آیا ہوں جس کے بارے میں تم اس دن پوچھ رہی تھی۔ میں نے ایک امپورٹڈ برانڈ کا فیس واش اور سن بلاک کریم نکال کے سامنے رکھی، جن کا اشتہار ایک فیشن میگزین میں دیکھنے کے بعد اس نے مجھ سے ان کی قیمت پوچھی تھی۔ جس طرح وہ دیر تک اس پرکشش اشتہار پہ نظریں جمائے رہی، اس پہ میں نے اسے یہ دونوں چیزیں تحفے ملا کر دینے کا سوچ لیا تھا۔ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ سٹور میں صرف وہ چیزیں رکھتے ہیں جو اس علاقے میں آسانی سے فروخت ہو سکیں، اور یہ کاسمیٹکس کافی مہنگی ہیں، اس لیے آپ نہیں لائیں گے۔ ہاں تو میں سیل کرنے کے لیے تھوڑی ہی لایا ہوں، تمہارے لیے، صرف اور صرف تمہارے لیے خریدے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ وہ کچھ ہچکچائی۔ شاید یہ ہچکچاہٹ ان کی قیمت کی وجہ سے تھی۔ رکھ لو، تمہارے لیے لایا ہوں اور تم ہو کے نخرے کر رہی ہو۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئی۔ اپنی لمبی گھنی پلکیں پٹپٹاتے ہوئے اس نے کچھ اس ادا سے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں گویا فدا ہی ہو گیا۔ ابھی میں ہواؤں میں اڑ ہی رہا تھا کہ انکل غفار کا بیٹا ادریس وہاں چلا آیا۔ اس کی گرم جوشی سے کیے سلام کا جواب میں سرسری سے انداز میں اس لیے دے پایا کہ میری نظریں تو اب تک گلی کے اس کونے میں لگی تھیں جہاں وہ واپس جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کبھی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ ادریس نے میری نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ارے یہ تو وہی مفت خوروں کی لڑکی ہے۔ ہاں لگتی تو وہی ہے، اب اس محلے میں آ چکا ہے ملک۔ اس کی بات پہ میں ٹھٹک کر غور کرنے لگا کہ آخر وہ کیا بکواس کر رہا ہے، جبکہ وہ اپنی کہہ چکنے کے بعد اب مجھ سے اسٹور کی آمدنی وغیرہ کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم ابھی؟ میں نے پوچھا یار کہ یہ اسٹیشنری وغیرہ سے کتنا پروفٹ ہو جایا کرتا ہے، اگر منافع بخش ہے تو میں بھی اردو بازار کا ایک چکر لگا لوں، کچھ پینسلیں کاپیاں رجسٹر لا کے رکھ لوں۔ نہیں، وہ جو تم پہلے کہہ رہے تھے ملک صاحب کی بیٹی، میرا مطلب ہے ملک صاحب کے بارے میں تم نے کیا کہا؟ ہاں یار، یہ ملک پہلے ہماری محلے میں رہتا تھا، بڑا ذلیل کر کے نکالا اس کو مالک مکانوں نے، کئی مہینوں کا کرایہ کھا گیا، وہ بھی بڑے پکے تھے، نہ فرنیچر نکالنے دیا نہ ہی چھت سے پنکھے اتارنے دیے تاکہ کچھ تو کرایہ پورا ہو۔ آس پڑوس سے کئی ہزار ادھار الگ لے رکھا تھا، وہ بھی دینے سے صاف مکر گیا۔ بڑا دلیر انسان ہے بھائی، بلکہ ڈھیٹ اور بےغیرت، پیسے لے کر صاف مکر جاتا ہے۔ اوپر سے اس محلے کے تقریباً سبھی دکانداروں سے ادھار سودا لے رکھا تھا۔ میری اپنی دکان پہ اس کا 6-7 ہزار کا حساب باقی ہے، کہیں تم نے بھی تو کھاتا نہیں کھول لیا؟ ہاں، مگر میرے پاس تو بہت سے لوگوں کے کھاتے ہیں، اکثر مستقل گاہک ادھار سامان لیتے رہتے ہیں۔ مگر وہ مہینے کے مہینے حساب چکا بھی تو دیتے ہوں گے، تم کاپی کھول کے بتاؤ کب کھاتا کھلا اور اب تک کتنی ادائیگی ہوئی؟ مگر میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ اب تک میرے اسٹور سے اس گھر تک جانے والے کسی سامان کی ادائیگی نہ ہوئی تھی۔ یہ ہیں ہی ایسے بھوکے ننگے لوگ، بچوں کی تربیت بھی ایسی کی ہے، بڑا جہاں ملازم ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی دکھا کے بھاگ جاتا ہے، چھوٹے اسکول جانے کی بجائے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اکثر چندہ اکٹھے کرتے دکھائی دیتے ہیں، جوان لڑکی کو دکان سے سودا جمع کر کے لانے پہ لگا رکھا ہے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی تو؟ صدمے کی شدت سے میں جملہ تک مکمل نہ کر پایا تھا۔ نہیں یار، خود میری دکان میں بڑا مسکرا کے آتی رہی، مجھے لڑکیوں سے کوئی پرہیز تو نہیں، لیکن دکانداری کے معاملے میں میں استاد ہوں۔ میرے ابا تو اکثر کہتے ہیں تجھ میں کسی ہندو بنیے کی روح ہے، اس لیے جہاں بات لینے دینے تک آئی میں نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ کھاتا بھی اسی وقت بند کر دیا جب 1.5 مہینے بعد بھی اس کباب دکان میں جھانکنے تک نہ آیا۔ البتہ منیاری والا برا پھنسا، الو بنا کے خوب سامان اکٹھا کرتی رہی۔ وہ تو جب اس کے باپ نے خبر لی تو اچھی چھترول کی بیٹے کی، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، مگر بیچارے کے زخمی دل سے ناکام عشق کی آہیں اب بھی نکلتی ہیں۔
ادریس نے کہہ لگایا۔ میرے گمسم انداز کو اس نے میری غیر دلچسپی پہ محمول کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا جو میں نے اسی غائب دماغی سے سنی۔ میری ساری حسیات تو ابھی تک اس کی پہلے والی ہرزہ سرائی میٹ کی تھی۔ میری ہاں سے تنگ آ کر وہ جلد ہی چلا گیا۔ مجھ سے بھی اب مزید وقت یہاں گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے خلاف معمول سر شامی اسٹور کے شٹر گرائے اور گھر واپس آ گیا۔ باجی اور امی نے پوچھا تو میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا۔ ہائے ہائے اللہ خیر کرے، اسے تو ہلکا سا زکام بھی ہو تو ہفتے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہوتے ہوتے۔ امی نے سنتے ہی واویلا مچا دیا۔ مجھے اکتاہٹ سی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی، ذرا سا سر میں درد ہے اور کوئی خاص بات نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ سر درد کے لیے کچھ اور ٹوٹکے آزماتی، میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ بند دروازے کے پیچھے سے باجی کی آواز سنائی دی۔ ابو جی بھی آپ کو ساری عمر یہی سمجھاتے رہے امی کہ رضا کو ننھے بچوں کی طرح سمجھنا چھوڑ دیں، وہ چڑ جاتا ہے اس برتاؤ سے۔ چڑتا تو وہ ہر چیز سے دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی شادی اب کروا ہی دیں امی، مجھے یقین ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ یوں کہیں سدھر جائے گا۔ صبح تک میں نے سوچا تھا کہ دوبارہ یہ ذکر چھیڑنے پہ میں ان سے ندا کا تذکرہ کر دوں گا، لیکن اب ادریس کی باتوں نے مجھے اس پوری طرح الجھایا کہ میں ایسا کرنے کا سوچتے ہوئے بھی ہچکچا رہا تھا۔ ایک طرف یہ خیال آتا کہ ادریس کو کون سا ملک صاحب یا ندا سے ذاتی پرخاش ہے جو وہ بنیاد بہتان باندھے گا، دوسری طرف ندا کی معصومیت ان الزامات پہ یقین کرنے سے روک رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ادریس سے مل کر تفصیلی گفتگو کے ذریعے تصدیق کرنے کا سوچا۔ اگلے دن محمود کو اسٹور پہ بٹھا کے میں پیدل ہی ادریس کی دکان کی جانب چل پڑا۔ جب بازار میں ایک درزی کی دکان سے میں نے ندا کو نکلتے دیکھا، اس کے ساتھ ایک اور نوجوان لڑکی اور گود میں ننھی تھی۔ میں اسے چاہنے کے باوجود متوجہ نہ کر پایا کہ اس طرح سریراہ اسے مخاطب کرنا خاصا معیوب لگا۔ میں اپنے رستے سے جانے ہی والا تھا کہ وہ دونوں ایک دہی بڑے، چاٹ اور ملک شیک والی چھوٹی سی دکان کے اندر داخل ہو گئیں۔ مجھے جانے کیا خیال آیا کہ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اندر بیٹھ کے بات کرنا اتنا بھی مناسب نہیں لگے گا، لیکن پتہ نہیں یہ لڑکی کون ہے، اس کی کوئی کزن وغیرہ، اور پتہ نہیں ندا اس کے سامنے مجھ سے بات کرنا گوارا کرتی ہے بھی یا نہیں۔ چلو اندر تو چلتا ہوں۔ میں یہ سوچتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ 2-3 لکڑی کے بینچ رکھے تھے، ایک جانب پردہ کھینچ کے لیڈیز کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ وہ یقیناً پردے کے پیچھے رکھے بینچ پہ بیٹھ گئی تھی اور اب مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں پردے کے بالکل نزدیک والے بینچ پہ بیٹھ گیا تاکہ جیسے ہی وہ باہر نکلے اس کی پہلی نظر مجھ پہ پڑے۔ کیا لے گی ندا؟ مینگو ملک شیک، ٹھنڈی پیپسی یا چاٹ؟ جو بھی تو کھلا دے، میں تو تیری مہمان ہوں۔ ارے میں تو خود مہمان ہوں۔ وہ لڑکی کھل کر ہنسی۔ میری طرف سے سب کچھ منگوا لے، صدیق انکار تھوڑا ہی کرے گا، میری سہیلی بھی اس کی مہمان ہی ہوئی۔ اچھا پھر 2 پلیٹ چاٹ کے ساتھ بوتلیں منگا، بعد میں ملک شیک بھی پئیں گے، گھر جا کے وہ پتلی مونگ کے دال تو نہ کھانی پڑے گی۔ اس کی بے تکلفانہ فرمائش پہ میں ٹھٹک گیا۔ تو کہے تو چاٹ کے ساتھ 2 برگر بھی منگا لوں، صدیق نکڑ والی برگر کی دکان سے منگا دے گا۔ سچ تیرے تو عیش ببلی، بڑی واقفیت پیدا کی ہے، پہلے اس درزی سے مفت کا جوڑا سلوایا، اب اس ہوٹل والے سے پیٹ پوجا۔ اس کے لہجے میں رشک و حسد نمایاں تھا۔ صرف سلائی مفت نہیں ہوئی، اچھرے کی دکان سے یہ لون کا 250 والا جوڑا ملا بھی مفت ہی ہے۔ وہ بابا تو لٹو ہے مجھ پہ، یہ تو ہی بدھو ہے۔ یار کیا کروں، ہمارے محلے میں ایسی دکانیں ہی نہیں ہیں، لے دے کے چند کریانے کی دکانیں، ان میں بھی بڈھے کوسٹ۔ ہاں ایک بونا ہے، وہ رضا سپر اسٹور والا۔ میرا رواں سلگ اٹھا۔ وہ بھی اوقات سے بڑھ کے خواب دیکھنے لگا۔ بھئی ذرا ہنس بول لیا، مسکرا کے دیکھ لیا، اسی پہ شکر کر، ورنہ کون لڑکی اس کوڈو کے پاس 2 گھڑی کھڑے ہونا گوارا کرے۔ لیکن نہ جی، 4 بوتلیں پلا کے 2 ٹافیاں کھلا کے وہ تو گھر بسانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ بڑا دیدے مٹکا کے کل کہہ رہا تھا میری باجی آپ کا ہاتھ مانگنے آئیں گی۔ وہ لہجہ بگاڑ کے بولی۔ ٹھنڈے مشروب کا گھونٹ میرے حلق سے تیزاب کی طرح گزرا۔ تو آنے دے اس کی باجی کو، کیا پتہ بات بن جائے، ویسے بھی تو خود تنگ ہے اپنے گھر کے حالات سے، اچھا کسی بہانے یہاں سے نکل جائے گی، جہاں ذرا سی چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے، ٹکے کے لوگوں کو منہ لگانا پڑتا ہے، اور اگر کسی طرح بغیر ہاتھ پیر مارے تجھے بے فکری کی زندگی مل رہی ہے تو کیا برا ہے؟ توبہ کر، میں گھر کے حالات سے تنگ ضرور ہوں، مگر قسمت سے اتنی مایوس بھی نہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا کر لوں۔ گھاٹے کا سودا؟ ایک لوتا ہے، کاروبار چلتا ہوا ہے، اور سنا ہے پڑھا لکھا بھی ہے، ورنہ یہ دکاندار تو چند جماعتیں پاس ہوتے ہیں۔ اس کی پڑھائی لکھائی کو چاٹنے ہے کیا مجھے؟ ندا بگڑ کے بولی۔ تو نے دیکھ تو رکھا ہے اس 2.5 فٹے کو، پھر بھی مجھے ایسے مشورے دے رہی ہے، یہ ہے تیری دوستی؟ اتنا جگری ہے تو خود شادی کر لے اس بونے کے ساتھ۔ دیدے دیکھے ہیں اس کے میڈک جیسے پھٹے ہوئے، مجھے اپنا مذاق نہیں بنوانا مسز کوڈو بن کے۔ تو ناراضی ہو گئی ہے یار، میں تو مذاق کیا تھا، ورنہ اگر ذرا عقل سے کام لے تو اچھے تیرے گھر رشتے بھیجنے پہ تیار ہوں۔ اس امید افزائش گوئی پہ ندا کا کیا رد عمل تھا، یہ جاننے کی زحمت کیے بغیر میں تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اور یہ میری عمر کا 29واں سال ہے، تیسری دہائی کا آخری سال۔
اس سال تک پہنچتے پہنچتے بہت کچھ بدل گیا ہے، میری ذات میں بھی اور میری زندگی میں بھی۔ اگر کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ میرا سراپا تھا، ابھی تک ویسے کا ویسا، دبلا پتلا منحنی سا، 4 فٹ 1.5 انچ والا قد، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیروں والا۔ ہمارا گھر ابھی بھی وہی، البتہ اسٹور اب وہ نہیں رہا۔ نزدیکی مارکیٹ میں بننے والے نئے شاپنگ پلازا میں 2 سال پہلے میں نے اکٹھی 4 دکانیں گراؤنڈ فلور پہ خرید لیں۔ یہ میرے اسٹور پہ صرف 3 سالہ محنت کے نتیجے میں جمع کیے سرمایہ کی بدولت ممکن ہوا۔ میرا کاروبار دن بدن ترقی کر رہا تھا اور اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے، پھر بھی ترقی کی دھن تھی جو سر پہ سوار تھی۔ آگے بڑھنے کا جنون تھا جو شاید ابو جی کی ادھوری خواہشات کے احترام میں میرے اندر پیدا ہوا۔ ان 4 دکانوں کو میں نے ایک جدید شاپنگ سینٹر کی شکل دے دی، 7-8 ورکرز پہ مشتمل سٹاف رکھا جس میں 2 سیلز گرل بھی شامل تھیں۔ کاؤنٹر پہ کمپیوٹر موجود تھے، فل ایئر کنڈیشنڈ سٹور جلد ہی علاقے بھر میں اپنی ساکھ قائم کر چکا تھا۔ صالحہ باجی کے ساتھ ساتھ اب مریم سے بھی واسطہ فون کالز تک محدود ہو کے رہ گیا، البتہ فاطمہ اور خدیجہ باجی آتی جاتی رہتی تھی۔ امی کی وفات کے بعد تو خدیجہ باجی ہفتے میں 2-3 بار میری خاطر آئیں۔ ہاں امی، یہ تب کی بات ہے، انہی دنوں کی جب ندا کی جانب سے ملے زخم کو میں نے سب سے چھپانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ابو جی تو کتنا ہی عرصہ بیمار رہے تھے، لیکن امی اچانک چپ چاپ بغیر کسی وجہ کے مجھے چھوڑ کے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اب مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہ رہی تھی، خود اپنے آپ تک میں نہیں۔ بس جینے کو کوئی تو بہانہ چاہیے تھا، سو خود کو سپر اسٹور میں مصروف کر لیا۔ 2 سال سے اب یہی مصروفیت ہے، اس کے لیے نت نئے آئیڈیاز سوچنا، نت نئے ڈھنگ سے اس کی آرائش کرنا، ان سب کے ساتھ ساتھ خدیجہ باجی کا اصرار بھی جاری و ساری رہا۔ شادی کر لو، گھر بسا لو۔ ہر بار ان کے مشورے پہ مجھے ندا کے زہر خند لہجے میں ادا کیے وہ تحقیر آمیز فکرے یاد آ جاتے اور میں نئے سرے سے سلگ اٹھتا۔ آپ مجھے خودکشی کرنے کا حکم دے دیں، میں کر گزروں گا، لیکن خدا کا واسطہ شادی کرنے کا نہ کہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا تو وہ توبہ توبہ کرنے لگتی۔ خیر کی بات منہ سے نکالو رضا، جو دل میں الٹا سیدھا آتا ہے بک دیتے ہو۔ میری توبہ جو آئندہ تمہیں شادی کا مشورہ دیا، کم از کم یہ بکواس تو سننا نہ پڑے گی۔ مگر ان کی توبہ بس اتنے دن قائم رہتی جتنے دن وہ اپنے گھر میں رہتی۔ 4 دن بعد جب دوبارہ آتی، میرے پہلے کپڑے استری کر کے الماریوں میں ہینگ کرتے ہوئے، فریج میں 2-3 طرح کے کھانے بنا کر فریز کرتے ہوئے وہ یہی بڑبڑاتی رہتی۔ شاید خدا نے مجھے اس لیے اولاد نہیں دی، ورنہ ان کو پالتی یا تجھے سنبھالتی، تو لاوارث ہو کے رہ جاتا۔ اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو، کر لو شادی، میری بھی پریشانیاں ختم ہو، امی کی روح کو بھی سکون مل جائے۔ ایک جائز مستحسن عمل سے، بلکہ سنت نبوی ہے، تمہارے دین و دنیا دونوں سنور جائیں گے۔ ایک شادی اور اتنے فائدے، میں مذاق اڑاتا۔ چلے میری تو دنیا اور دین دونوں سنور جائیں گے، اور اس کا کیا جس سے آپ یہاں لائیں گی؟ ہونا کیا ہے، عیش کرے گی، لڑکیاں ترستی ہیں ایسے سسرال کے لیے جہاں ایسی روک ٹوک سے آزاد بالکل بادشاہت والی زندگی ہو، رانی بن کے راج کرے گی آنے والی۔ ہم بہنوں کو کیا ہے، پہلے ہی سالوں بعد چکر لگاتی ہیں، نہ ساس نہ سسر، اور آج کل کی لڑکیوں کو کیا چاہیے؟ بہت کچھ، مطلب سب کچھ۔ مجھے بہت سی باتیں یاد آ گئیں۔ تو تم میں کیا کمی ہے؟ انہوں نے انتہائی کر دی۔ میں گھائل نظروں سے انہیں دیکھ کے رہ گیا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ ماشاءاللہ لاکھوں کماتے ہو، شریف ہو اور اتنی تعلیم یافتہ بھی۔ تعلیم کو چاٹنے ہے کیا؟ ایک تیز آواز نیزے کی طرح سماعتوں کو چھید گئی۔ وہ بونا، کون لڑکی اس کوڈو کے پاس 2 گھڑی کھڑے ہونا گوارا کرے؟ وہ حقارت۔ مجھے اپنا مذاق نہیں بنوانا اس 2.5 فٹے کی مسز کوڈو بن کے۔ مجھے اپنا مذاق نہیں بنوانا، یک لخت میں چلا اٹھا۔ باجی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور چپ ہو گئیں، مگر یہ خدیجہ باجی تھیں، میرے ساتھ سر کھپانے والی، میرے لاڈ اٹھانے کے ساتھ ساتھ بچپن سے میری اونچی آواز اور ہلکی پھلکی بدتمیزی بھی سہ جانے والی، میری تند و تیز باتیں اور بحث سن کے پی جانے والی۔ وہ چپ ہو سکتی تھی، مگر صالحہ باجی نہیں۔ اس بار ان کے ساتھ مریم بھی آئی۔ میری شادی کے بعد وہ پہلی بار آئی تھیں، اور امی کے جانے کے بعد تو دونوں کا ہی پہلا چکر تھا پاکستان کا۔ کئی دن انہیں یاد کر کر کے روتی رہیں دونوں۔ ذرا سنبھلی تو وہی خدیجہ باجی والا مطالبہ، 1 نہ شد 2 شد۔ میں زچ ہو گیا۔ لو، تم تو بہنوں کی تعداد بھی بھول گئے، ہم 2 نہیں 4 ہیں، اور 4 کی ایک ہی زبان ہے، ایک ہی ڈیمانڈ ہے۔ ارے کیا تم لوگ اس کی منت تر لے کر رہے ہو؟ صالحہ باجی نے تینوں کو ڈپٹا۔ یہ کیا ہم سے اتنا بڑا ہو گیا ہے؟ میں اس کے کان پکڑ کے سیدھا مولوی کے آگے بٹھا سکتی ہوں، اتنا حق ہے میرا۔ میں بلبلا اٹھنے کے باوجود ان کے استحقاق کو جھٹلانے کی ہمت نہ کر سکا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے باجی؟ مریم نے انہیں مزید بڑھاوا دیا۔ لڑکی ملنے کی، جیسے ہی کوئی معقول لڑکی ملی بس سمجھو رضا قابو آ گیا۔ میں نے بھی سوچا انہیں اپنی سی کوشش کر لینے دو، کہاں سے ڈھونڈیں گی ایسی لڑکی جو مجھ سے شادی کرنے پہ تیار ہو اور معقول بھی ہو۔ ان دنوں میں ندا کی وجہ سے حد سے بڑھی خود ترسی کا شکار تھا۔ مجھے اپنی کوتاہ کامتی کا احساس بچپن سے تھا، اور یہ احساس ہمیشہ ناخوشگوار ہی رہا۔
اس احساس نے ہمیشہ مجھے دکھ اور محرومی دی، مگر میں خود سے نفرت نہ کر سکا تھا۔ میری ذات خود اعتمادی سے محروم تھی، مگر خود ترسی کا شکار اسے ندا نے بنایا تھا۔ ایک بالکل عام سی سطحی سی لڑکی جو سستی خواہشات کے زیر اثر اپنی انا اور خودداری کو طاق پہ رکھتے ہوئے، اپنی نسوانی وقار اور حیا کو پس پشت ڈالتے ہوئے ہر جائز ناجائز قدم اٹھانے پہ تیار تھی، اس سے بھی میرا ساتھ گوارا نہ تھا۔ پھر کسی اچھی اور معقول لڑکی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بغیر کسی مجبوری کے مجھے اپناتی؟ یہی سوچ کے میں نے انہیں ان کی خوشی پوری کرنے کی اجازت دے دی۔ ہمارے رضا کو لڑکیوں کی کیا کمی؟ خدیجہ باجی کے کہنے پہ صالحہ باجی نے انہیں ہلکی سی سرزنش کی۔ فضول باتیں مت کرو خدیجہ، حقیقت پسند بنو۔ میں اندر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اس لیے باجی حقیقت پسندی پہ اتر آئیں، یہ جانے بغیر کہ میں ذرا سی کوشش کے بغیر کمرے میں بیٹھا بھی ان کی باتیں سن سکتا ہوں۔ وہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے ہمیں پیار ہے، مگر یہ مت بھولو کہ وہ حقیقت پسندی کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ بات مکمل نہ کر سکیں۔ بے شک اس میں ایک اچھا شوہر اور داماد بننے کی ساری خوبیاں موجود ہیں، اس کا کردار بے داغ ہے، اخلاق و سیرت بے مثال ہے، صاحب جائیداد اور برسر روزگار ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، لیکن ظاہری طور پہ میرا مطلب ہے جسمانی لحاظ سے اس میں جو کمی ہے اسے تم لوگ نظر انداز مت کرو، اس کی وجہ سے ہمیں رشتہ تلاش کرنے میں مشکل بھی ہو سکتی ہے اور وقت بھی لگ سکتا ہے۔ تو کیا ہم رضا کی شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں؟ فاطمہ نے گھبرا کر کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی اس کی شادی؟ اللہ نے سب کا جوڑ بنا رکھا ہے، اس کے نصیب میں بھی یقیناً کوئی اچھی سی لڑکی ہوگی۔ اس نے زندگی میں کب کسی کے ساتھ برا کیا جو اس کے ساتھ برا ہو؟ تم نے سنا نہیں، نیکوکار مردوں کے لیے اللہ پاک نے نیکوکار عورتیں منتخب کر رکھی ہیں۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ بھابھی منتخب کرتے ہوئے دھوکہ نہیں کھانا، اور نہ ہی کسی خوش فہمی کا شکار ہو کہ اونچے خواب دیکھنے ہیں۔ شرافت اور سیرت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور یہ کہ آنے والی ہمارے بھائی کے لیے خوشی کا باعث ہو، نہ کہ اس سے دب کے احساس کمتری یا مروبیت کا شکار ہو۔ یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم خوبصورت اور اچھے گھرانے کی لڑکی لانے کے بجائے کوئی گئی گزری شکل کی بھابھی اٹھا لائیں تاکہ رضا کے سامنے وہ نمایاں نہ لگے؟ لیکن کیوں؟ ارے ایسے کم روح مردوں کو حوریں مل جاتی ہیں، آپ پتہ نہیں کس گمان میں ہیں، خدیجہ باجی نے چمک کر کہا۔ ہاں جانتی ہوں، دولت کی چمک دمک کے آگے بہت سی لڑکیاں لب گور بیٹھے بڈھوں سے نکاح پہ بھی تیار ہو جاتی ہیں، مگر ہم کسی لالچی لڑکی کو لا کر رضا کا گھر آباد کرنے کی بجائے برباد کرنے کا کیوں سوچیں؟ کام مشکل ضرور ہے، مگر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا گھرانہ اور ایسی لڑکی ضرور مل جائے گی جو پورے خلوص کے ساتھ رضا کو قبول کریں گے۔ باجی کے ارادے جان کے میں بھی ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اب بھلا کہاں سے وہ ایسا پرخلوص گھرانہ ڈھونڈ پائیں گی جو میرے جیسے لڑکے کے رشتے پہ خوشی کے مارے پاگل ہو جائیں؟ چلو کر لینے دو انہیں اپنا شوق پورا۔ میری بے فکری کو تب ٹھیس پہنچی جب ٹھیک 12ویں روز باجی نے مجھے اطلاع دی۔ خدیجہ کی جیٹھانی نے ایک رشتہ بتایا تھا، میں کل ہی لڑکی دیکھ کے آئی ہوں، بڑے شریف لوگ ہیں، باپ حافظ قرآن ہے، حکیم تھے، اب بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے حکمت نہیں کرتے، 2 بڑے بھائی ہیں، ایک بینک میں کیشیئر ہے، دوسرے کے کپڑے کی دکان ہے، مڈل کلاس گھرانہ ہے، مگر مذہبی اور رکھ رکھاؤ والے خاندانی لوگ ہیں۔ زینب سے بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے، بس یہی باقی ہے، بڑی اچھی لڑکی ہے، آج وہ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں پہلے ہی میرے بارے میں سب بتا دیتی تو شاید انہیں آنے کی زحمت نہ کرنا پڑے، میرا مطلب ہے نہ ان کا وقت ضائع ہو اور نہ ہی ہمارا۔ میں کوئی دھوکے سے تمہاری شادی نہیں کروا رہی، سب بتایا انہیں ان باتوں پہ اعتراض نہیں، بس زینب کے والد کی واحد شرط یہ ہے کہ لڑکا صوم و صلات کا پابند ہو، اور وہ تم ماشاءاللہ سے ہو۔ بھائی چاہتے ہیں کہ تم عزت سے ان کی بہن کو گھر پہ 2 وقت کی روٹی کھلانے کے قابل ہو، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے تم ہو۔ اور خود وہ لڑکی کیا چاہتی ہے؟ میں ابھی متذبذب تھا۔ وہ تمہارا رشتہ مانگنے نہیں آئی، ہم مانگنے گئے تھے، ابھی یہ نوبت نہیں آئی کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں اپنی شرطیں گنواتی پھریں۔ حافظ قرآن باپ کی حافظ قرآن بیٹی ہے، پردے کی پابند، حیادار، ایک مکمل مشرقی اور گھریلو لڑکی، ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے زینب۔ اور میں نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ تم بھی؟ ان کا جواب البتہ مکمل تھا، مگر میری تشبیہ کرانے میں ناکام۔ میں اور بھی حیران ہوا جب شام کو وہ لوگ آئے، مجھے پسند کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سارے معاملات طے پا گئے۔ میں باجی کے سامنے کچھ کہہ نہ سکا، میں نے تو اس امید میں ان کے ہاتھ سارے اختیارات سونپے تھے کہ وہ کون سا یہ مہم سر کر لیں گی، مگر انہوں نے یہ معرکہ بھی انجام دے ہی ڈالا، ناممکن کو ممکن بنا ڈالا۔ میں ہکا بکا بیٹھا شادی کی تاریخ مقرر ہوتے دیکھتا رہا۔ اب آپ کھل کے یہ بھی بتا دیں کہ لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ان کے جانے کے بعد باجی سے کھل کر بات کرنا چاہی۔ طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے یا بانجھ؟ خدا نہ خواستہ، وہ باقاعدہ برا مان گئی۔ اب وہ تمہارے نام سے منسوب ہے، شرم نہیں آتی اس کے بارے میں ایسے فضول اندازے لگاتے ہوئے؟ تو پھر اندھی گونگی یا بہری ہوگی؟ اللہ نہ کرے، میں کیوں ایسی بھابھی لانے لگی؟ تو پھر لنگڑی ہوگی، چیچک ہوگی اس کے چہرے پہ، ہکلاتی ہوگی، یا پھر… میں سوچ کے سارے ممکنات گنوا رہا تھا۔ بند کرو یہ منحوس باتیں، اتنی تو پیاری شکل ہے اور ایسی میٹھی آواز۔ مریم نے بھی تصدیق کی۔
کہو تو تصویر لا کے دکھا دوں، خدیجہ باجی نے آفر کی۔ اس کا کیا ہے خدیجہ، اس میں بھی نقص نکالے گا، کہے گا تصویر میں سے آواز نہیں آ رہی، چلتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی، کیا پتہ چال میں نقص ہو، وغیرہ وغیرہ۔ باجی کی بات پہ میں نے منہ بنا کے تصویر والی آفر قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ شادی والے روز بھی میں اعتماد سے قطعی محروم تھا، اگرچہ وہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے باوجود اس سادہ مگر پروقار تقریب کے دوران میں شعوری اور لاشعوری طور پہ سہما ہوا کسی تلخ ساعت کا منتظر تھا۔ سچ شکر کے مذہبی ماحول ہونے کی وجہ سے میرے سسر نے عورتوں اور مردوں میں بیٹھنے کا الگ الگ انتظام کیا تھا، اس لیے میں شوخ و شریر لڑکیوں کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہا۔ نکاح کے بعد میرے بڑے بہنوئی نے مجھے صالحہ باجی کا پیغام کان میں سنایا۔ آ جاؤ بھائی، تمہاری سسرالی خواتین دوسرے پنڈال میں تمہاری منتظر ہیں، تمہاری دلہن بھی اسٹیج پہ ہے، ساتھ بیٹھ کے تصاویر اور مووی وغیرہ بنوا لو، بعد میں کھانا لگ جائے گا تو ہڑبونگ میں یہ اہم کام رہ جائے گا۔ ایسا بھی اہم اور لازمی فریضہ نہیں ہے مووی بنوانا، پلیز سعید بھائی جان مجھے یہیں رہنے دیجیے، وہاں خواتین میں تو بالکل ایزی فیل نہیں کروں گا۔ حد کرتے ہو یار، شادیاں کیا روز روز ہوا کرتی ہیں، مووی تو بنوانا پڑے گی، یادگار ہوتی ہے۔ تو یہ یادگار لمحات واپس اپنے گھر جا کے بھی محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی، آپ پلیز باجی کو یہ بات سمجھائیے، اور شاید ان کے سمجھانے پہ باجی مان ہی گئیں جبھی دوبارہ بلاوا نہیں آیا۔ سجی سجائی گاڑی میں اس کے برابر بیٹھتی ہوئی مجھے یہ بات بالکل بھی محسوس نہ ہوئی، مگر گھر آنے کے بعد جب باجی نے ڈرائنگ روم میں ہمیں ایک صوفے پہ بٹھاتے ہوئے تصاویر اور مووی بنواتے ہوئے مختلف شگون وغیرہ ادا کیے تو میرا دھیان پہلی بار اس جانب گیا۔ میں ٹھٹک گیا اور اس کے بعد مجھے جیسے کھوج سی لگ گئی۔ میری پہلی کوشش تھی کہ یہ سب فضول اور وقت ضائع کرنے والی رسمیں جلد از جلد ختم ہو جائیں، میں اپنے کمرے میں جا سکوں اور بہرحال یہ صبر آزمائے انتظار ختم ہوا۔ باجی نے اسے میرے پہلو سے اٹھایا اور فاطمہ مریم اس کا بھاری میرون شرارہ سنبھالتی اسے کمرے تک لے جانے لگیں تو اس کا رکتا قدم میرے اندیشے کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں اسے اپنی بہنوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا اور میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ، پیر، کان، ناک ہر لحاظ سے مکمل ہے جیسے کہ تم ہو۔ باجی کی یقین دہانی یاد آئی اور ان کا وہ پروسوگ لہجہ، جیسے کہ تم ہو، جیسا کہ میں نے سوچا، کیا کیا باجی آپ نے؟ میں تو اپنے ہی وجود کے ادھورا ہونے کے احساس سے نکل نہیں پا رہا تھا کہ آپ نے ایک اور ادھورے وجود کو میرا ہم قدم بنا دیا۔ زینب، میری نئی نویلی دلہن، میری منکوہا، جسے میں صرف 1.25 گھنٹہ قبل بیاہ کے لایا تھا، وہ میرے ہی جیسی تھی، اتنی ہی مکمل جتنا کہ میں، اور اتنی ہی نامکمل جتنا کہ میں۔ اس کا قد تو شاید مجھ سے بھی 1.5-2 انچ کم تھا۔ میں پھوڑے کی طرح دکھتے دل کے ساتھ چپ چاپ سارے ہنگامے چھوڑ کے ٹیرس پہ چلا آیا۔ وہاں کی سب لائٹیں آف تھیں۔ میں اندھیرے میں کھڑا رخصت ہوتے مہمانوں کو دیکھ رہا تھا اور اندازے لگا رہا تھا کہ اس بے مثال کپل سے متاثر ہو کر کس کس نے کن کن الفاظ میں مدح سرائی کی ہوگی۔ یہاں کیوں کھڑے ہو رضا؟ بالآخر صالحہ باجی نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ پتہ نہیں اس سمے انہیں میری نظروں میں کیا نظر آیا، گلے، شکوے، فریاد، نہ جانے کیا کچھ، کہ وہ پہلی بار میرے سامنے گڑبڑا کے نگاہ جھکانے پہ مجبور ہو گئیں۔ کیوں کیا باجی آپ نے ایسا؟ بتائیے کیوں کیا آپ نے؟ مجھے آپ سے کم از کم آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں نے تو، انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر کہہ نہ سکے۔ آپ نے مجھے مکمل طور پہ تماشا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے تمہارے لیے بہتر سوچا۔ بہتر؟ یہ بہتر ہے باجی، کچھ تو انصاف سے کام لیجئے۔ تو تم کیا توقع کر رہے تھے رضا؟ میں تمہارے لیے سروقد صحت مند حور پری ڈھونڈ کے لے آتی؟ انہوں نے صفاقی کی انتہا کر دی۔ میں قدر لاجواب ہو کے چپ ہو گیا۔ غصے کے مارے یہ بات وہ کہہ تو چکی مگر اب خود اپنی بات کی سنگینی پہ خائف نظر آ رہی تھی۔ رضا میرے بھیا، تیری باجی تیرے لیے غلط فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ تم ہی بتاؤ، تم شادی سے اس لیے کترا رہے تھے نا کہ تم احساس کمتری اور مروبیت کا شکار ہو کے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ مجھے تمہارا یہ گریز سمجھ میں آ گیا تھا اور میں تمہیں اس میں حق بجانے بھی سمجھتی تھی۔ باقی اگر کوئی نارمل لڑکی تمہاری رکھ رکھاؤ، جائیداد یا پھر تعلیم یا تمہاری عادتوں وغیرہ سے متاثر ہو کے تم سے شادی کر بھی لیتی تو کیا پتہ کتنا عرصہ یہ پسندیدگی برقرار رہتی۔ ظاہری کشش اور خوبصورتی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خود کسی کے دل میں یہ احساس نہ بھی ہو تو دنیا اس احساس کو جگانے میں پیچھے نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھے دل کی، عمدہ ذہن والی لڑکی تم اس خامی کے ساتھ صدق کے دل سے اپنا لیتی، مگر یہ لوگ دنیا والے کچھ ہی عرصے میں طنز اور تانے دے دے کے اسے اس فیصلے کو غلط سمجھنے پہ مجبور کر دیتے۔ اگر تم اس احساس سے بچنا چاہتے تھے تو میں بھی تمہیں اس دکھ سے بچانا چاہتی تھی۔ اس لیے زینب کو دیکھ کے خیال آیا کہ وہ ایسی لڑکی ہے جس کی تمہیں ضرورت نہ ہو مگر اسے تمہاری ضرورت بہرحال ہے۔ وہ تمہارے ساتھ صرف خوشی نہیں رہے گی بلکہ قسمت کی اس مہربانی پہ نازاں بھی ہوگی۔ لوگ تو اب بھی چپ نہ بیٹھیں گے باجی، کپل دنیا کے لیے ایک مذاق بن جائے گا، باتیں تو اب بھی سننا پڑیں گی۔
مگر یہ باتیں کچھ دن تک تم دونوں کو صرف ملول ہی کریں گی، دلوں میں فاصلہ تو پیدا نہیں کریں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہوئے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے، اپنے اپنے دکھ درد بانٹتے ہوئے تم دونوں کو یہ سب سنائی ہی نہ دے۔ تم ایک دوسرے کی رفاقت میں اتنے گھل مل جاؤ کہ دنیا کو ہی بھول جاؤ۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہوئے میرا ہاتھ دبا کے بولیں۔ یہ سہانا خواب دکھانے پہ میں نے ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اسی خواب کی ڈور تھام کے میں نئے سرے سے خود کو حوصلہ دلاتا اپنے کمرے میں گیا۔ بیڈ کے ایک سرے پہ گٹھڑی سا بنا وہ مختصر سا وجود میرے اندر نئے جذبات جگا گیا۔ میں نے آہستگی سے گھونگھٹ الٹا۔ اس کا چھوٹا سا گول چہرہ بے پناہ معصومیت اور پاکیزگی سمیٹے ہوئے تھا۔ صاف گندمی رنگت والے عام سے نقوش کے حامل اس چہرے پہ بے حد خاص آنکھیں تھیں، حیا سے بوجھل، کشادگی اور وسعت سمیٹے، گہری سیاہ چمکتی لمبی پلکوں والی پرکشش آنکھیں۔ اس کا ننھا سا گدرایا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ میں سما گیا اور میں نے اسے وہ بریسلٹ پہنا دیا جو بڑے شوق سے منہ دکھائی کے لیے خریدا گیا تھا۔ اگلے روز ولیمے کی تقریب کے لیے تیار ہوتے ہوئے میں کل والے احساسات کو بالکل فراموش کیے ایک بار پھر سینکڑوں لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو اعتماد سے عاری محسوس کر رہا تھا۔ اس سمے میں نے خود کو حد سے زیادہ لاچار اور بے بس محسوس کیا۔ باجی آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ میں ایک بار پھر وہی شکایت لے کر ان کے روبرو تھا۔ وہ حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگیں جیسے کہہ رہی ہوں اتنا سمجھانے کے باوجود۔ یوں بھی صبح ناشتے کے بعد مجھے مطمئن و مگن دے کے وہ خاصی خوش تھیں۔ رضا میں کیا کروں تمہارا؟ وہ جیسے زچ ہو گئیں۔ میں اپنے آپ کو سنبھال کے دوسروں کے طنز و تضحیک سے بچا بچا کے تھک چکا تھا۔ آپ نے مجھے ایک اور وجود کی شرمساری میں بھی حصہ دار بنا ڈالا۔ میں اپنے حصے کے مذاق سمیٹتا اب اس کے حصے کی شرمندگی کا بوجھ بھی اٹھاؤں۔ شرمندہ تو تمہیں ہونا چاہیے رضا، مگر اپنے ہونے پہ نہیں، اپنے ان الفاظ پہ شرم کرو۔ ابو جی کی محبت اور فخر و مان یاد کرو، امی کے وہ شکرانے کے نفل یاد کرو جو وہ تمہاری ہر سالگرہ پہ ساری رات پڑھا کرتی تھیں۔ ہم بہنوں کو ہی دیکھو جو اتنی غرور سے تمہیں بھیا کہہ کر پکارتی ہیں۔ تم نے تو ہمارے پیار کو مٹی میں ملا دیا، ابو کے تنے سینے اور اٹھتے ہوئے سر کو جھکا دیا۔ تم رضا خود کو ایک بوجھ کہہ رہے ہو، اپنے ہونے پہ شرمساری محسوس کر رہے ہو۔ زینب سے نفرت اور کراہیت کا اظہار کرنے کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ سے کراہیت محسوس کر رہے ہو۔ نہیں باجی، میں تڑپ اٹھا۔ رضا جب تک تم خود اپنے آپ کو تعظیم نہیں دو گے دوسرا کوئی کیا دے گا؟ جتنی محبتیں تمہیں حاصل ہیں ان پہ قانع بلکہ مغرور ہو جاؤ تو دنیا والوں کا گریز دکھ نہیں دے گا۔ کیا تم اس معصوم لڑکی کو نہیں چاہ سکتے اس خامی کے باوجود؟ میں نے کوشش کرنے کا وعدہ کیا اور پھر کوشش۔ زینب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ویسے تو مشکل نہ تھا، تعلیمی لحاظ سے وہ صرف میٹرک پاس تھی، لیکن بے حد سلجھی ہوئی اور ذہین لڑکی تھی۔ مذہبی رنگ اس کی فطرت و عادات میں نمایاں تھا۔ 5 وقتہ نماز، تلاوت قرآن پاک نے اس کے چہرے پہ نور پھیلا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گھریلو امور میں طاق اور اخلاق کے لحاظ سے بھی بے مثل تھی۔ یقیناً وہ ایک ایسی بیوی تھی جس کے ساتھ کی تمنا ہر انسان کر سکتا ہے اور اس کا ساتھ پا کے شکر ادا کر سکتا ہے۔ میں بھی خوش تھا، مطمئن تھا، مگر صرف اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر۔ باہر نکلتی ہی وہ زینب جو مجھے گھر میں کسی نعمت سے کم نہیں لگتی تھی زحمت لگنے لگتی۔ لوگوں کے ریمارکس، وہ دیکھو واٹ اے کپل، اللہ ملائے جوڑی، ایک بونا ایک بونی۔ ماما دیکھیں لٹل مین اینڈ لٹل لیڈی، واو گڑیا اور گڈے کا پیئر لگ رہا ہے۔ تب میرا دل چاہتا اس کے ساتھ ساتھ خود بھی کسی جگہ مقید ہو کے رہ جاؤں جہاں کسی کی نظریں ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ میں اس کے ساتھ باہر نکلنے سے ہر ممکن اعتراض کیا کرتا تھا، مگر ان 5 ماہ میں کتنی ہی بار مجبوراً کبھی نکلنا پڑا تو لوگوں کے اس رد عمل کے نتیجے میں ہمیشہ جلتا بھنتا ہی گھر آیا۔ کئی دن اس سے بلا وجہ اکھڑا رہتا۔ وہ حیرانی سے میرے بدلتے رویے کو دیکھتی اور میں حیرانی سے اس کی بے حسی ملاحظہ کرتا۔ شاید یہ سب باتیں اس کی سماعت تک پہنچتی نہ تھیں، یا شاید وہ اتنی بے حس تھی کہ اپنا مذاق بننا بھی اس پہ اثر نہ کرتا تھا۔ اور یہ میری عمر کا 30واں سال۔ میری عمر کا 30واں سال شروع ہوا اور میری شادی کے پہلے 5 مہینے تمام ہوئے۔ زینب کے ساتھ اس نئی زندگی کے آغاز میں بلا شبہ کئی بار میرے قدم ڈگمگائے، کئی بار میرا حوصلہ لڑکھڑایا، لیکن کبھی صالحہ باجی کی نصیحتیں، کبھی خدیجہ باجی کی پیار بھری جھڑکیاں، کبھی ابو جی کی وہ پرانی باتیں اور کبھی خود زینب کی معصومیت اور اچھائی مجھے سنبھال لیا کرتی۔ لیکن 5 ماہ بعد ملنے والا یہ جھٹکا سب سے شدید تھا۔ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کے یہ الفاظ میرے لیے قطعی غیر متوقع تھے۔ یہ ایسی انہونی تو نہ تھی؟ ہماری شادی کو نصف سال گزرنے والا تھا اور ایسا بہرحال جلد یا بددیر ہونا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود میں حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں، میں سہام رضا 4 فٹ 1.5 انچ کے قد اور 30 سال کی عمر میں محض 48 کلو وزن رکھنے والا ایک مرد، زینب سہام رضا 3 فٹ 9 انچ کے قد اور 21 سال کی عمر میں صرف 26 کلو وزن رکھنے والی ایک عورت،
یعنی جسمانی لحاظ سے ایک اب نارمل مرد اور عورت اگر کسی بچے کو جنم دینے والے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بچہ نارمل ہی ہوگا؟ ماں یا باپ میں سے اگر کسی ایک کے جینس میں بھی اب نارملٹی موجود ہو تو 50% چانسز ہوتے ہیں کہ ہونے والے بچے میں وہ اب نارملٹی منتقل ہو سکتی ہے، جبکہ ہم دونوں میاں بیوی ہی۔ اس خبر کو سنتے یہ پہلا خیال تھا جو میرے دل میں آیا، اور یہ پہلا خیال ہی اتنا روح فرسا تھا کہ اس نے اس خبر پہ مجھے ڈھنگ سے خوش تک نہ ہونے دیا۔ میں باپ بننے جا رہا تھا، یہ تصور ہی کتنا خوشکن ہو سکتا ہے، لیکن میری کمزوریاں مجھے یہ خوشی منانے سے روک رہی تھیں۔ نہیں، میں باپ نہیں بننے والا، میں تو ایک اور سزا پانے والا ہوں۔ میں کچھ تخلیق نہیں کرنے جا رہا، میں ایک نوزائیدہ وجود کو اپنے اب نارمل جینز وراثت میں دیتے ہوئے اسے مسخ کرنے جا رہا ہوں۔ میں ایک نیا رشتہ نہیں، ایک نیا مذاق بنانے والا ہوں۔ وہ ننھا وجود ہماری زندگی میں نہیں، ہماری شرمندگیوں میں شامل ہونے آ رہا ہے، اپنے حصے کی شرمساریاں سمیٹنے۔ ان سب سوچوں اور اندیشوں سے یکسر بے نیاز زینب بے انتہا خوش نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ڈاکٹر نے اسے دو جہانوں کی خوشیوں کی نوید سنا دی ہو۔ اندرونی ہیجان آمیز مسرت کی وجہ سے اس کا گندمی چہرہ تمتما رہا تھا، اس کے لبوں کی لرزش بے حد نمایاں تھی۔ گھر آنے کے بعد اس نے محبوب نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر میرے پتھریلے تاثرات دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ پتہ ہے، میں پہلے ہی جانتی تھی، اس نے پلکیں جھکاتی ہوئے انگلیاں مسلتی ہوئے حیا سے بوجھل آواز کے ساتھ کہا، لیکن مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ محض میری خوش فہمی نہ ہو، میں بھلا ایسی خوش نصیب۔ لیکن شکر ہے اللہ نے ہمیں اس خوشی سے نوازا۔ میری جذبات سے بے نیاز وہ مسلسل اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پہ اوندھا گرا لیا۔ سچ سچ بتائیں، آپ کو امید تھی؟ میرا مطلب ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کو اندازہ تھا؟ اس نے شرماتے ہوئے سوال کیا۔ کافی دیر چپ رہنے کے بعد میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی آپ اتنے حیران ہیں؟ اس نے میری خاموشی کی وجہ دریافت کی۔ اب سب سے پہلے صالحہ باجی کو فون کر کے یہ خوشخبری سناتے ہیں، اٹھیے نا، وہ کتنی خوش ہوں گی، اس نے میرا شانہ ہلا کے کہا۔ میں نے آہستگی سے کروٹ لی۔ نہیں، میں انہیں فون نہیں کروں گا زینب۔ ہائے، تو میں کروں گی؟ نہیں، مجھے تو بہت شرم آئے گی، ان سے میں کیسے یہ بات کہہ پاؤں گی؟ اچھا ایسے کرتے ہیں، آپ کل مجھے امی کی طرف چھوڑ آئیں، میں بھابھی سے بات کر لوں گی، ان سے کہنے میں مجھے زیادہ پرابلم نہیں ہوگی، وہ امی کو بتا دیں گی اور امی خود ہی صالحہ باجی اور خدیجہ باجی کو۔ نہیں زینب، میں اس کی بات کاٹتا تیزی سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تم ان سے بھی کچھ نہیں کہو گی، میں نے درست لہجے میں کہا۔ تم کسی سے کچھ بھی نہیں کہو گی، سنا تم نے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ بس، میں نے کہہ دیا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، نہ ابھی نہ پھر کبھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی باتیں پہلا کہاں چھپتی ہیں؟ اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہم یہ بات چھپائیں گے کیوں؟ خوشی میں اپنے ہی شریک نہ ہو تو کیا فائدہ؟ خوشی؟ کیسی خوشی؟ تم پاگل ہو زینب، اتنی خود غرض نہ بنو، اپنی خوشی میں مگن ہو کہ یہ بات فراموش نہ کرو کہ تم کیا ہو۔ اٹھو، یہ دیکھو کیا ہو تم۔ بے حد اشتعال کے ساتھ میں نے اسے بازو سے تھام کے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ میرا جارحانہ رویہ اس کے لیے بالکل نئی چیز تھا، وہ سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ ہو تم اور یہ میں ہوں، تمہارا شوہر۔ غور سے دیکھو، کیا یہ عورت اور یہ مرد ایک صحت مند اور نارمل بچہ پیدا کر سکتے ہیں؟ جواب دو زینب۔ میں نے اسے تقریباً جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کا کچھ منٹ پہلے ہی خوشی سے گلنار ہوتا چہرہ اب لٹھے کی مانند سفید تھا۔ وہ خدشہ جو اس خبر کو سنتے ہی میرے دل و دماغ میں کنڈلی مار کے بیٹھ گیا تھا، اب اس کی سوچوں میں بھی سرسرانے لگا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اچانک اس حراس سے باہر آتے ہوئے وہ سلگ اٹھی۔ ابھی ہمیں یہ خوشخبری ملی ہے اور آپ ایسی بدشگونی کی باتیں کر رہے ہیں۔ بدشگونی وغیرہ بکواس باتیں، حقیقت پسند بنو، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی اولاد ہوگی تو وہ ہمارے جیسی ہوگی۔ میں نہیں مانتی، یہ محض آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے، اور بالفرض یہ حقیقت ہے بھی تو حقیقت تسلیم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اسے بدلنا ہماری اختیار میں نہیں۔ صرف حقیقت پسند بننے سے کیا ہوگا؟ حقیقت کو قبول کرنا بھی سیکھیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے سو ہے۔ وہ مجھے سمجھانے میں ناکامی محسوس کرتے ہوئے بڑی لاچار سی لگ رہی تھی۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم قسمت سے لڑ تو نہیں سکتے اگر ہمارا بچہ… کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی تمہارے خیال میں جو ہونے جا رہا ہے میں اسے ہونے دوں؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ زرد پڑ گئی۔ ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے زینب۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لبوں نے نامحسوس سی حرکت کی۔ اگر میں اس وقت اس کے بالکل نزدیک نہ بیٹھا ہوتا تو ہرگز نہ سن پاتا۔ ہاں، اور میں مشکل سے ہی مگر بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کر پایا ہوں۔ اس کی دلی کیفیت کا اندازہ کر کے میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ہولے سے سہلانے لگا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے اور وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ فیصلہ؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ چلائی۔ ان 5 ماہ میں بلا شبہ میں نے پہلی بار اس کی اتنی بلند آواز سنی تھی۔
اور تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ اس کے چلانے پہ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ تم اکیلی اس بچے کو پیدا کرنے اور پالنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اور آپ بھی اکیلے اس بچے کو زندگی سے محروم کرنے کا شفاف فیصلہ نہیں سنا سکتے، بلکہ آپ تو کیا، میں بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہماری بساطی کیا ہے جو ہم ایک ایسی زندگی کو سانس لینے سے روکیں جو حکم الہی سے وجود میں آ رہی ہے؟ یہ گناہ ہے، اور پھر اپنی ہی اولاد کو۔ آپ کا دل نہیں کانپا یہ بات کرتے ہوئے؟ آپ کے دل میں محبت کا کوئی جذبہ؟ میرا دل کانپتا ہے زینب، مگر یہ سوچ کے کہ وہ سب تکلیفیں اس کی زندگی کا بھی حصہ بنیں گی جو میں نے سہیں، وہ سب ٹھوکریں اس کا بھی مقدر ہوں گی جو میرا ہے۔ میرے دل میں محبت ہے زینب، اور یہی محبت مجھے اکسا رہی ہے کہ میں اسے ان تکلیفوں سے بچاؤں، اس کی قسمت میں یہ سب نہ آنے دوں۔ نہ آپ نے اپنی قسمت بنائی تھی اور نہ آپ کسی اور کی قسمت بنانے پہ قادر ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کن تکلیفوں، کن ٹھوکروں اور کن تلخیوں کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ہے جو آپ کو نہیں ملا؟ تم کیا جانو زینب، خاندان میں، گلی محلے سے لے کر اسکول، کالج اور یونیورسٹی تک مجھے ہمیشہ حقارت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے کسی نے دوستی کے لائق نہیں جانا، کبھی مجھے میری ذہانت اور لیاقت کی وجہ سے نمایاں نہیں ہونے دی گیا۔ اس لیے میری ذات کی سب سے نمایاں چیز تو میرا قد تھا، جو اتنا مختصر اور اتنا کم ہونے کے باوجود اس قدر اہم تھا کہ میری ہر خوبی پہ چھا جاتا تھا۔ تمہیں کیا پتہ کہ ان حالات میں نے تعلیم مکمل کی اور اس کا بھی مجھے کیا فائدہ ہوا؟ کی تو میں نے دکانداری ہی، ابو جی کا خواب میں چاہنے کے باوجود پورا نہ کر سکا، جو انہوں نے دیکھ رکھا تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کوئی اعلیٰ آفیسر بنے گا، ڈاکٹر، وکیل یا انجینئر بن کے ان کا نام روشن کرے گا۔ مگر میں کیا کرتا؟ ہر پوسٹ کے لیے مجھے میرے قد کی وجہ سے نااہل قرار دے دیا جاتا۔ میں وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ میں محسوس کر سکتی ہوں۔ اس کا طیش بھی ذرا کم ہوا اور اس نے آہستگی سے کہا، اس لیے کہ تقریباً مجھے بھی یہ سب کچھ سہنا پڑا تھا۔ میں بھی یوں ہی کڑھا کرتی تھی، میں نے بھی اسکول جانے سے انکار کر دیا تھا، ابا جی کے کہنے پہ مارے بندھے میٹرک کا امتحان پرائیویٹ طور پہ دیا، مگر آگے پڑھنے پہ تیار نہ ہوئی، گھر بیٹھ کے بھی نہیں۔ میرا خیال تھا کہ پڑھ لکھ کے مجھ میں کون سا فرق آ جائے گا۔ پھر ابا جی کے کہنے پہ میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ اس علم کے حصول سے انکار کرنے کی جرأت میں نہ کر پائی، اور تبھی میرے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ میں نے اپنی ذات کی ان خامیوں پہ جلنا کڑنا چھوڑ دیا۔ اب میں ان ہزار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنے لگی جو خدا نے مجھے دی تھی۔ مجھے ایک دینی و مذہبی گھرانے میں پیدا کیا، مجھے نیک اور صالح والدین کی اولاد بنایا جنہوں نے میری اعلیٰ تربیت کی، مجھے حافظ قرآن بننے کی سعادت عطا فرمائی، اور وہ دیا جس کی امید بھی کسی کو نہ تھی، آپ جیسا شوہر، اور اب ماں بننے کی نوید۔ کیا ایک مکمل عورت کی یہی زندگی نہیں ہوتی، یا اسے کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے؟ نہیں نا، تو پھر میں مکمل عورت کیوں نہیں ہوں، اور میری زندگی مکمل کیوں نہیں؟ تم جو بھی کہو زینب، میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ تمہاری کئی باتیں درست صحیح، چلو تم کہتی ہو تو میں خود کو خوش نصیب ماننے پہ بھی تیار ہوں، مگر میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ اس کی باتوں پہ دھیرے دھیرے قائل ہوتے دل کو میں نے پھر سے آنے والے وقت کی سنگینی سے ڈرایا اور اپنے فیصلے پہ ڈٹھائی سے جما رہا۔ میں دیکھتی ہوں آپ یہ فیصلہ کیسے نہیں بدلتے، وہ ہتھیلیوں کی پشت سے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی اس فضول ضد کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہونے کے لیے اگر میری ہمت کم پڑی تو میں مدد کے لیے پکارنے سے گریز نہیں کروں گی۔ وہ جیسے وارننگ دیتی کمرے سے نکل گئی۔ اگلے 2 دن تک ہمارے درمیان بات چیت برائے نام رہی، بلکہ جو تھوڑی بہت ہوئی بھی وہ میری ہی جانب سے تھی۔ وہ چٹان کی طرح مضبوطی سے جمی کھڑی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ میں نرم پڑ رہا تھا، بلکہ میں اسے دھیرج اور شانتی سے آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ تیسرے دن مجھے احساس ہوا کہ وہ اس خود ساختہ ناراضی کو اپنے لیے ڈھال کی طرح استعمال کر رہی ہے۔ یوں تو وقت نکلتا جائے گا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں اس سے کہا، بہت ہو گیا زینب، بہت ٹسوے بہا لیے تم نے۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، یا یہ سب میں کسی شوق کے مارے ہی اپنے دل کی خوشی پوری کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ زیادہ دیر کر کے وقت ضائع مت کرو، میں ڈاکٹر سے ٹائم لے لیتا ہوں۔ تم تیار؟ بس کیجئے۔ وہ تڑپ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ طے کرنے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اللہ ہمارے لیے جو ٹھیک سمجھتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہی سمجھ لو اللہ کی مرضی بھی اسی میں ہوگی۔ 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہنے والا اللہ اگر اس زندگی کو لا رہا ہے تو اس کی قسمت بھی لکھ چکا ہوگا، جسے بدلنے کا اختیار آپ کو نہیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کی اتنی کڑوی کسیلی باتیں سننے کے بعد بھی مجھے غصہ نہیں آ رہا تھا، مجھے تو رونا آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں اندھیرا کی اپنے بستر میں دبکا رہا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ کسی کو مدد کے لیے پکارنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ اگلے 2 گھنٹے میں اس نے اپنی اس دھمکی پہ بھی عمل کر ڈالا۔ سب سے پہلے صالحہ باجی کا فون آیا۔ مبارک ہو بھائی، میرا راجہ بھیا اب پاپا بننے والا ہے۔ ان کی مبارکباد دیتی آواز میں خوشی اور جوش اتنا نمایاں نہ تھا جتنا کہ دبا دبا غصہ چھلک رہا تھا۔ میں بھانپ گیا کہ زینب انہیں سارے معاملے سے آگاہ کر چکی ہے اور وہ صرف مجھے ٹٹولنے کی غرض سے تمہید باندھ رہی ہیں۔ ان کی مبارکباد کے جواب میں نے چپ سادے رکھی۔
کیا ہوا؟ کیا خوشی کی مارے آواز تک نہیں نکل رہی؟ اب ان کی آواز میں طنز بھی شامل ہو گیا۔ جب آپ کو زینب نے ساری بات بتائی دی ہے باجی تو یوں بھگو بھگو کے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ ڈالیے سب کچھ، جتنی سلواتیں سنانی ہیں سنا ڈالیے۔ ان کی طبیعت اور مزاج سے اچھی طرح واقف ہونے کی وجہ سے میں نے خود کو ہر قسم کی بری بھلی سننے کے لیے تیار کیا۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ کچھ ثانیے کے بعد ان کی آواز سنائی دی جو اب بالکل سپاٹ اور بے تاثر تھی۔ ہو تو نند ہی نا؟ زینب لاکھ اچھی صحیح، ماں جائی تو نہیں، بھابھی ہے۔ جب اس نے روتے بلکتے یہ بات مجھے بتائی تو میں نے اس کا ذرا یقین نہ کیا، الٹا اسے ڈانٹا کہ میرے رضا کے بارے میں ایسا اس نے کہا ہی کیوں؟ وہ کیا پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے جو ایسی بات کہے گا؟ کتنے اعتماد سے میں نے اسے جھٹلایا۔ ان کی بات پہ میں شرمندہ ہو گیا۔ رضا کیوں کہا تم نے یہ؟ باجی میں نے طریقے سے انہیں اپنے خدشات سے مختصراً آگاہ کیا۔ رضا میں اتنی پڑھی لکھی تو نہیں، لیکن پھر بھی تمہاری بات سمجھ گئی ہوں۔ لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر واقعی اولاد بقول تمہارے ماں باپ سے وراثت میں سب کچھ لے کے پیدا ہوتی ہے تو پھر تم ابو جیسے تنمند اور سروقد، امی کے جیسے سرخ و سفید کیوں نہیں تھے؟ ہماری نسل میں دادا پردادا سارے ننہال میں یہ مرض کہیں نہیں تھا، پھر تم نے کہاں سے لیا؟ کیا اس سوال کا جواب ہے تمہاری سائنس کے پاس؟ دیکھو رضا، اگر صحت مند اور نارمل ماں باپ کے ہاں ایسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے جو ذرا سا جسمانی عیب رکھتی ہے، تو پھر کمزور ماں باپ صحت مند اور تندرست اولاد کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ خلاف توقع انہوں نے ڈانٹا نہ جھڑکا، بلکہ ایک واضح سوال چھوڑ کے فون بند کر دیا۔ ابھی میں اس کا جواب ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ خدیجہ باجی آ گئی۔ ان کی آنکھیں متورم تھیں جیسے راستے بھر روتی رہی ہوں۔ بے حیا، بے شرم! کمرے میں آتے ہی وہ شروع ہو گئیں۔ وہ سب جو سننے کی توقع میں صالحہ باجی سے کر رہا تھا ان کا آغاز انہوں نے کر دیا۔ نہ شکرہ کہیں کا، کہتے ہیں مجھے یہ اولاد نہیں چاہیے۔ ارے تجھے نہیں چاہیے تو اس بد نصیب کو کیوں ستاتا ہے؟ کیوں اسے مجبور کر رہا ہے؟ جا کے اللہ سے گلہ کر، اولاد تو تجھے اسی کی ذات دے رہی ہے۔ جا کر کہہ دے کہ تجھے یہ رحمت نہیں چاہیے۔ تو دنیا کا واحد شخص ہوگا جو خود اللہ کو اس کی رحمت و برکت واپس لوٹائے گا۔ آپ میری پوری بات تو سنیں۔ میں ان کی حالت سے گھبرا گیا۔ وہ زاروں کے تار رو رہی تھیں۔ مجھے نہیں سنی یہ کلیجہ جلانے والی باتیں۔ ارے میرے تو تب سے آگ لگی ہے۔ ہم پاگل تھے جو تجھ سے اتنی سالوں سے محبت کرتے آ رہے ہیں۔ میری ماں دیوانی تھی جو مرتے وقت تک روز رات کو تیرا ماتھا چوم کے دم کرنے کے بعد سوتی تھی۔ اور میرا باپ، وہ تو سب سے بڑا نادان تھا کہ جس نے بیٹے کو اپنی بساط اور حیثیت سے بڑھ کے لاڈ و آسائش سے پالا۔ اولاد کی محبت اور اس کی آزمائش سے ڈر رہے؟ کم عقل انسان، یہ آزمائش بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تجھے میری خالی گود نظر نہیں آتی؟ تجھے میری ویرانی نظر نہیں آتی؟ میرے جیسے کتنے ہیں جو راتیں جاگ کے دعائیں مانگتے ہیں، سجدے میں روتے بلکتے ہیں، مگر اور تجھے بن مانگے نعمت مل رہی ہے، اس لیے ناشکرہ بن رہا ہے۔ میرا سر جھک گیا۔ پے در پہ شرمندگی نے مجھے کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ جب میں نے یہ جذباتی فیصلہ کیا تھا تب بھی مجھے اندازہ تھا کہ یہ فیصلہ کسی کے لیے بھی آسانی سے قابل قبول نہ ہوگا۔ سبھی بڑھ چڑھ کے مخالفت کریں گے، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ میں سب کو اپنے پرزور دلائل کے ذریعے قائل کر لوں گا۔ اور ہوا کیا؟ میں خود ہی۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے تو ایسا کیوں سوچتا ہے؟ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ اللہ تیری محرومیوں سے ازالے کے لیے تجھے اولاد دے رہا ہے۔ جو خواب ابو جی تیرے حوالے سے پورے نہیں کر پائے انہیں مکمل کرنے وہ آ رہا ہے۔ اگر کوئی اندیشہ ہے بھی تو دعا مانگ میرے بھائی، اللہ سے رحم مانگ، اس کا کرم طلب کر۔ تیرے اکیلے کے ہاتھ نہیں، زینب اور ہم چاروں بہنوں کی جھولیاں بھی مانگنے کے لیے اٹھیں گی، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ میرے بھائی کے آنگن میں چاند سا بچہ، صحت مند بچہ کھیلے گا۔ ان کا غصہ شاید میری پسپائی دیکھ کے کم ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک دھول، اگر تیرا کوئی وہمہ سچ بھی نکلا تو ٹھیک ہے، تو خود کو آزمائش میں مت ڈالنا، اسے میری جھولی میں ڈال دینا، میں اسے پال لوں گی۔ آپ کیسے؟ ویسی جیسے ابو جی نے اور امی نے تمہیں پالا تھا، ہتھیلی کا چھالا بنا کر، اللہ کے حضور شکرانے ادا کر کے، ویسے ہی میں بھی پالوں گی۔ اور یہ میری زندگی کا پہلا سال ہے، وہ پہلا سال جس میں میں ہر طرح کے وہم، خوف، احساس کمتری اور کم مائگی کے احساس سے آزاد ہوں۔ وہ پہلا سال جس میں میں خود کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ آج اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ زینب اندر لیبر روم میں ہے، باہر میں، خدیجہ باجی، فاطمہ اور میری ساس منتظر ہیں۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ جڑواں بچے ہیں۔ میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ دونوں میں سے ایک بچہ میں خدیجہ باجی کی سونی گود میں ڈال دوں گا۔ زینب نے میرے فیصلے کی بھرپور تائید کی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ میں نے خدیجہ باجی کی اس بات کو سن کر کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ گر، نہیں، ہرگز نہیں۔ اب میرے خیالات میں کسی خدا نہ خواستہ کا ذکر نہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے، اور جو امیدیں اپنے بے شمار دنوں میں بے شمار خواب بن چکی ہیں۔ وہ خواب جو کبھی ابو جی نے دیکھے تھے، وہی خواب آج میری پلکوں پہ سجے ہیں۔ ان خوابوں میں رنگ بھرنے والے ننھے سے وجود کا میں بے چینی سے منتظر ہوں۔ ابھی کچھ دیر میں وہ ننھی سے کلکاریاں گونجیں گی، وہ زندگی سے بھرپور چیخ اعلان کرے گی کہ
دنیا میں جب بھی کوئی نیا وجود جنم لیتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ اوکے جی، یہ ناول کمپلیٹ ہو گیا۔ کتنا خوبصورت ناول تھا، اتنا میچیور رائٹنگ، اتنا اچھا سبق، جسٹ انبلیویبل۔ یار فائزہ افتخار کیا کرتی ہیں آپ، ہر ناول ان کا اتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، کوئی اتنا فنی ہوتا ہے، کوئی اتنا رومانٹک ہوتا ہے، کوئی اتنا سیریس ہوتا ہے، مطلب لاجواب رائٹر ہیں یہ۔ اتنا اچھا سبق ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا قد کم ہے، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ ہم سب میں کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی ہوتی ہے، کسی کو لگتا ہے کہ اس کی لگتا کیا ہوتی ہے، نارمل ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، کسی کی ناک بڑی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، کسی کو لگتا ہے کہ اس کا قد بہت کم ہے، کسی کو اپنا کلر پہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا کلر پکا سانولا، ڈارک سانولا بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا آنکھوں کا ایشو ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مطلب بے شمار مسائل ہوتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بہت سے لوگ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے نہیں گزار رہے ہوتے، بہت اپنی مایوسی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے وہ ہر کسی کے سامنے اپنے رونے تو نہیں رو رہے ہوتے کہ مجھے یہ پرابلمس ہیں، ان کی فیملی شاید جانتی ہوں گی، فیملی کو بھی وہ لوگ نہیں انوالو کرتے، وہ خود ہی بس اپنی انسیکیورٹی سے اندر ہی اندر گھل رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ایک نامکمل انسان سمجھتے ہیں۔ فیملی یار ماں باپ نہیں دیکھتے آپ کیسے ہو، آپ کیسے دکھتے ہو، وہ آپ کو بس پیار کرتے ہیں آپ جیسے بھی ہو۔ تو ماں باپ کو تو خیر اس میں کیا ہی انوالو کرنا، لیکن سوسائٹی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اس کی پرنسپل، پھر اس کے کلاس فیلوز، اور پھر وہ لڑکی ندا، اور اس طرح کی بہت سے انسیڈنٹس لائف میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جتنی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہو پر اعتماد ہونے کی، ایکسیپٹ کرنے کی اپنے آپ کو، وہ پھر خراب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ پوائنٹ زیرو پہ آ جاتے ہو، پھر کچھ کوشش کرتے ہو، پھر وہ پوائنٹ زیرو پہ آ جاتے ہو، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ نا یہ بھی دکھانا چاہیے تھا کہ ان کے صحت مند بچے بھی ہیں، یار میں اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ میں ایک لڑکی کو جانتی تھی، اس کا نا یہ کب نکلا ہوا تھا، وہ جو ہوتا ہے میرے خیال سے گردن پہ ہوتا ہے، کمر پہ ہوتا ہے، تو اور وہ کہیں شاپنگ کہیں کرنے گئی تو وہاں پہ کچھ لڑکیوں نے ان کے بھائی کا ایسے کب نکلا ہوا تھا، تو وہ اس کو پسند کر لیا، پھر نہ کوئی جان نہ پہچان، بس پھر ان کی شادی کروا دی گئی، اور ان کے ہاں بالکل نارمل بچی پیدا ہوئی ہے، بالکل صحت مند، صحیح، اچھی ہائٹ وغیرہ ہے، سارا کچھ۔ تو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، ان کو اتنا بیس نہیں بنانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے نا، ایکسیپٹنس، قبول کر لیں آپ کے اندر جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، جو بھی چیزیں، اس کو بس قبول کر لیں۔ ایک دفعہ بہت مشکل ہے قبول کرنا، لیکن جب ایک دفعہ آپ قبول کر لیتے ہیں نا تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کلر سانولا ہوتا ہے، میرا اپنا سانولا ہے، تو ایسے پکچرز بناتے ہوئے فلٹر لگانا اور برائٹنس زیادہ کر دینا، تو یہ ہوتا ہے، تو ایسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، میں بھی کرتی تھی۔ تو پھر لیکن وہ آپ کب تک کر سکتے ہو؟ پھر آپ اپنی ریئل جو آپ کی پکچر ہے، جو کہ نارمل کیمرہ سے لی ہوئی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے، وہ آپ کو لگتا ہے نہیں یہ اچھی نہیں ہے، جب تک اس کی ایڈیٹنگ نہ ہو جائے۔ تو پھر میں نے آہستہ آہستہ قبول کرنا شروع کر دیا، میں نے کہا ہاں میں سانولی ہوں، تو مجھے اچھا، اب مجھے پیارا لگتا ہے اپنا یہ سانولا کلر۔ میں کبھی کبھی اپنے ہاتھ دیکھتی ہوں، کہتی ہوں کتنے پیارے ہیں یار، یہ براؤن سا ان کا کلر ہے، کتنی خوبصورت ہے، اب مجھے اچھے لگتے ہیں بس۔ تو آپ کا جو بھی ایشو ہے، چلے اچھے نہ لگیں، آپ کا کوئی ایشو ہے اور وہ جینوئن ایشو ہے، تو اگر آپ اس کو وہ آپ خوبی نہیں بن سکتا تو کوئی بات نہیں، بس وہ ہے تو سو ہے، جو مسئلہ ہے وہ ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کو بیس بنا کے آپ اپنی لائف خراب کر رہے ہیں، اپنے لائف کے فیصلے لے رہے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ تو بس اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیں، اپنی جو بھی چیز ہے، برائی ہے، خوبی ہے، جو کچھ بھی ہے، بس ایکسیپٹ کر لیں، تو آپ بہت سے پرابلم سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ کی قد چھوٹا ہے تو ہے، کیا ہو گیا؟ ہوتا ہے، اللہ نے بنایا، آپ نے خود کو خود بنایا، آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو یہ بس اللہ کی ایک آزمائش ہے، آپ لائف تھوڑی ڈیفرنٹ جئیں گے باقیوں کی نسبت، بس ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اپنی پازیٹیو چیزیں دیکھیں، جیسے اس کی ماں باپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس کی بہنیں سے کتنا پیار کرتی ہیں، یہ کتنا ذہین ہوتا ہے، تو یہ بھی تو چیزیں دیکھیں، اللہ نے اتنا پیار دیا آپ کو، اتنی ذہانت دی آپ کو، ہے نا؟
تو کچھ پازیٹیو چیزیں دیکھا کریں لائف میں، اور بس شکر ادا کیا کریں اللہ کا ہر مقام پہ، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور فائزہ افتخار کے اور بھی بہت سے ناولز کی پلے لسٹ ہے، وہ میں نے بنائی ہوئی ہے، اس کو چیک آؤٹ کریں، ان کے سارے ناولز بھی بہت اچھے ہیں۔ اور چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اللہ حافظ۔